السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام حیدر، خیریت ہے؟ بالکل اللہ کا شکر ہے. سر آج ایک اور انسٹالیشن ہماری ہسٹوریکل فگر سیریز میں. اس دفعہ ہم نے بڑا ایک کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس کردار چوز کیا ہے. اوکے. ایک ایسا بندہ جن کی جو ان کے تھریڈز ہیں ہسٹری میں، ان کو اگر ہم ٹریس کرنے بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم 3 4 5 گھنٹے بیٹھے رہیں اور ڈسکشن کرتے رہیں. بٹ وی ول ٹرائی آور بیسٹ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں کریں. دیٹ از آف کورس جنرل ضیاء الحق، جو 11 سال پاکستان میں ایز اے ملیٹری ڈکٹیٹر انہوں نے رول کیا. آف دا بیٹ آپ کے کیا تاثرات ہیں بیفور ہم ان کی ارلی لائف وغیرہ سے اسٹارٹ کریں؟ آپ پرسنلی کس طرح فیل کرتے ہیں ضیاء الحق صاحب کے بارے میں؟ جنرل محمد ضیاء الحق, he just came out of nowhere, but he came and stayed for very long. He had no intention of retiring or shedding his uniform. The only way out was the way he was taken out. And his life can be discussed in two parts. One is before he became the chief, and the other is جو باقی ماندہ ان کی زندگی تھی چیف اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد، اور پھر جو کچھ انہوں نے اصلاحات کی ہیں جو اس ملک کے لیے اچھا یا برا وہ کر سکے جو انہوں نے کیا وہ ہے. اگر آپ پہلے حصے کو دیکھتے ہو تو born in India, Jalandhar, on 12th of August 1924. His father was a civilian employee in the British military headquarters, جو جلندھر میں ہوتے تھے. اور گرمیوں میں وہ ہل اسٹیشنز پہ، چونکہ وہ گورنمنٹ کو گرمی بہت لگتی تھی، وہ شفٹ کر لیتے تھے تو وہاں چلے جاتے تھے. تو اس کے بیچ میں ٹو اینڈ فرو he would shuttle along with his family. He was very well educated. دہلی کے ایک مشن اسکول سے وہ پڑھے اور وہیں سے کالج سے انہوں نے گریجویشن کی. تو اچھی ان کی سالڈ فاؤنڈیشن تھی. اور چونکہ دو شہروں کے بیچ میں شٹل کرتے تھے تو he was groomed well. اس کے بعد he went to انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون، جہاں سے وہ 2 سال کی ٹریننگ میں آفسر ٹریننگ اسکول سے he became an officer, he got the commission. اور جب 1947 ہوا، جب پاکستان اور انڈیا کریٹ ہوئے، تو he was a captain then and he was the escort officer of a train جو آخری ایک آرمر ٹریننگ سینٹر سے نکلی، اور 7 دن انہوں نے اس میں سفر کیا along with his family. بڑا مشکل سفر تھا. کانسٹنٹلی وہ ٹرین انڈر فائر تھی، بیکاز ہر طرف جلاؤ گھیراؤ ہو رہا تھا. جہاں ہندوؤں کا بس چلتا تھا وہ مسلمانوں کی ٹرینوں کو ڈیمیج کرتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے. اور جہاں کہیں مسلمانوں کا بس چلتا تھا وہ ریسیپروکیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے یا پے بیک کرتے تھے. سکھ جو تھے وہ اپنا رول ادا کر رہے تھے. تو اسی میں وہ پاکستان آ گئے. جب وہ پاکستان آ گئے تو نوکری چلتی رہی. پھر دوبارہ وہ ان کی زندگی جو ہے وہ کیمرے میں آتی ہے یا فوکس میں آتی ہے یا لائم لائٹ میں آتی ہے جب ہی از اے بریگیڈیئر اینڈ ہی از پوسٹڈ ان جارڈن اینڈ ہی از دیئر فار آلموسٹ 3 years. اور اس کے بعد وہ مشہور واقعہ ہوتا ہے، وہ ہسٹوریکل ایونٹ ہوتا ہے جس کو دنیا بلیک سپٹمبر کے نام سے یاد کرتی ہے، اور جس میں ہی ڈس اوبیز دی کمانڈ آف ہز جنرل ہیڈ کوارٹرز. راول پنڈی کی جو حکم تھا، اور وہ وہاں پہ جو جارڈن کے کنگ ہیں اس کے کہنے پہ پہلے وہ جاتے ہیں، بیکاز بیسیکلی ہی از ہیڈنگ اے ٹریننگ اسٹیبلشمنٹ کہ بھائی ٹرین کرنا ہے ان کی فوج کو. لیکن وہ ایکٹیو ملٹری رول میں آ جاتے ہیں. اور چونکہ وہ ہماری فوج از فار مور سپیریئر دین دی آرمیز آف جارڈن اینڈ عراق اینڈ سیریا اینڈ لیبیا اینڈ آل دوز اسمالر کنٹریز، تو ہی واز گیون دی کمانڈ آف این ڈویژن ٹو گو اینڈ ایکچولی فائٹ دی پیلسٹینینس، ان کی انسرجنس کو روکنے کے لیے. اور اس کے اندر کوئی 4,000 سے 10,000 بندوں کا میسکر ہو جاتا ہے، قتل عام ہو جاتا ہے.
جس کو دنیا ایک ظلم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہے. آپ کو ویسے کیوں لگتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے یہ ڈیسیجن کیوں لی جی ایچ کیو کو ڈس اوبے کر کے یہ کرنے کی؟ میرا خیال ہے وہاں رہتے رہے، جب ایکچولی کوئی اتنی وہاں کی تب کی انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے، جب آپ ایک جگہ رہتے ہیں تو آپ ایک وہاں لائلٹی اور افینٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور جب آپ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ مظلوم ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بیکاز اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بیوروکریٹس تھے جو ایسٹ پاکستان کے اندر تھے، جو رہ رہے تھے، یا جو سینسیبل لوگ تھے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، وہ سمجھتے ہیں کہ بنگالیز کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہاں پہ فیئر اینڈ اسکوائر ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی. جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پنجابی، سندھیز یا پٹھان یا بلوچ، ہمیں تو اتنی انفارمیشن نہیں ملتی تھی. ایک اخباری میڈیا ہوا کرتا تھا یا اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہوتا تھا، وہ جو سچ جھوٹ کہہ دیتا تھا وی believed it to be true. So I think he was there for the past so many years and at the highest helm of affairs he was interacting. So یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے جو کام کرنا ہے یا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یا جو مجھے کرنے کی ریکویسٹ آئی ہے، that is the need of hour and I should do it. Maybe deep down he might have thought کہ شاید پیچھے مجھے اس پہ شاباش بھی ملے گی. But it was recommended that he should be court-martialed and sent home unceremoniously. But fortunately, I think his Armored Corps net came into work. General Gul Hassan was, I believe, then the CGS, Chief of General Staff in the Pakistan Army, and late Yahya Khan was the Commander-in-Chief. So he managed, and he was, Yahya let him go off the hook, اور ان کی بچت ہو گئی، جان خلاصی ہو گئی، اور یہ بچ گئے. پھر یہ اپنی نوکری کرتے رہے. He became a Major General. I think as a Major General he served in Murree as well. I don't know, I have read somewhere. میں پھر بھی چاہوں گا کہ میں اس کو کوٹ ضرور کروں، اگر کوئی سننے والا اس کو ریبٹل دے سکے، کوئی عوامی افسر ہو تو ضرور دے اور مجھے کریکٹ کرے. I think he was superseded as a Major General. اب I don't know, I am confusing it with him or with General Akhtar Abdurrahman. یا جنرل اختر عبدالرحمان تھے کہ جو سپرسیڈ ہوئے، یا یہ ہوئے، دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوا ایز اے میجر جنرل. یعنی وہ اپنے ڈیو ٹائم پہ لیفٹنٹ جنرل نہیں بنے، لیٹر آن بنے. آئی تھنک کہیں نہ کہیں سے کریکشن آ جائے گی. کوئی ہمارے جو دیکھیں گے اس ویڈیو کو، اس میں کوئی نہ کوئی عامی افسر ہوں گے یا کوئی ان کے ریلیٹیو عزیز ہوں گے جو ول پٹ اس وائز اینڈ کریکٹ اس. ویسے ہمیں یہ ایویڈنس تو ملتی ہے کہ اپنے ارلی ایئرز میں کافی برائٹ اسٹوڈنٹ بھی تھے اور ایک ہائی پرفارمر تھے اس کے اندر، ملٹری کے اندر. دین مے بی اٹ واز جنرل اختر عبدالرحمان، اٹ واز ناٹ جنرل ضیاء الحق. یا ہو سکتا ہے یہ جو ان کا بلیک سپٹمبر والے واقعے کے بعد تھوڑے سے یہ مے بی دیٹ وینٹ اگینسٹ ہم. مے بی ظاہر ہے ایک چیز تو رہتی تو ہے نا، آپ کی فائلز کے اوپر ڈاکیومنٹ تو ہوئی ہوتی ہے نا، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ تو تھا نہیں، اتنی بڑی بات تھی. مطلب ٹھیک ہے اس وقت دی چیف لیٹ ہم آف دا ہوک، لیکن لیٹر آن جو لوگ تھے جو اس چیز کو پسند نہیں کر رہے تھے تو وہ تو ہیلم آف افیئرس پہ رہے ہوتے ہیں. بٹ اینی ویز ایک چھوٹا واقعہ ہے سارے ضیاء الحق کے سٹوری میں. اس کے بعد ہی بیکمز لیفٹنٹ جنرل، اور اسٹرائک کور ہے جو ہماری ملتان کی، اور مطلب جتنی ہماری فارمیشنز ہیں یا کورز ہیں ان کے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں. تو ملتان کی جو کور ہے اس کا رول اسٹرائک کا ہے، یعنی انہوں نے ڈیزرٹ میں جا کے انڈیا کے اندر انفلٹریٹ کرنا ہے. تو بڑی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور ان کے نیچے آرمر ڈویژن ہوتا ہے، یعنی ٹینکوں کا ڈویژن ہوتا ہے جس نے ایک فیصلہ کن رول ادا کرنا ہوتا ہے جنگ میں. ڈیفینیٹلی وہ جنگ ہماری انڈیا کے ساتھ ہی ہے، تو وہ اس کی کمانڈ ان کو سونپ دی گئی، اور یہ 2 سال وہاں رہے. اس دوران ذوالفقار علی بھٹو صاحب کسی ایک آدھے دورے پہ گئے، ان کو ملے بھی، ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوئی. اور یہ نارمل سٹائل ہوتا ہے پرائم منسٹرز کا کہ وہ تھوڑا سا کنکھیوں سے جتنے لیفٹنٹ جنرلز ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر
ایک پرائم منسٹر کو پتہ ہو کہ میں نے ہی اپنے ٹینیور میں نیکسٹ چیف اپوائنٹ کرنا ہے تو ہی کیپس این آئی، بیکاز وائل سٹنگ ان اسلام آباد جو کوئی پنڈی میں فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو جو وہاں پہ اسٹاف آفیسرز ہوتے ہیں، جو کوارٹر ماسٹر جنرل ہوتے ہیں یا ایڈجوٹنٹ جنرل ہوتے ہیں یا سی جی ایس ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو کسی نہ کسی فنکشن اوکیجن پہ ملتے رہتے ہیں. بٹ دی فارمیشن کمانڈرز اور دی کور کمانڈرز unless you go and visit that city and you had gone to پشاور، تو آپ کو جو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آئیں گے اس میں کور کمانڈر پشاور بھی ہوگا، یا وہاں آپ کو ملٹری انسٹالیشن وزٹ کرتے ہیں، یونٹ کرتے ہیں تو آپ کی وہاں ملاقات کا چانس ہوتا ہے. تو بھٹو صاحب واز اے ویری شارپ مین، بڑا ان کا انٹلیکٹ تھا، ڈیپتھ تھی، ان کے بھی بڑے عزائم تھے. یہ تو لیٹر آن بھٹو صاحب جب زیاد صاحب جب بنے چیف اور پریزیڈنٹ تو پھر ان کا پتہ لگا کہ وہ جانا ہی نہیں چاہتے گھر، تو بھٹو صاحب نے بھی ڈیمونسٹریٹ کر دی تھی اپنی اسکل. تو دونوں چونکہ سائڈ بائی سائڈ چلے تو دونوں کے اندر وہ خواہش اور وہ ڈیزائر تھی کہ بھائی اب آ گئے ہیں، اب ہمارے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، بکسے ہی جائیں گے گھر. تو وہ دونوں کے کافنز ہی گئے وہاں سے، اگر دیکھا جائے تو سو انفارچونیٹ، بٹ حقیقت ایسے ہی ہوئی. تو وہ جب چیف بنانے کا وقت آیا، جب ذوالفقار خان ریٹائر ہوئے، تو وہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ فوج تھرو منسٹری آف ڈیفینس وہ 3 نام بھیجتی ہے، تو وہ خواہش ہوئی کہ جی 6 نام بھیجے جائیں. تو وہ 6 نام بھیجے گئے، تو اس میں ہی واز دا 6th جونیئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل سرونگ ایٹ دیٹ ٹائم. بھٹو صاحب کو جو 3 ریزنز تھے جن پہ انہوں نے ان کو چوز کیا یا ہینڈ پک کیا، یا اتنے بڑے جو سینئر جرنیل تھے جو شاید کمپٹنس میں بھی زیادہ ہوں گے، ایکسپیرینس میں بھی زیادہ ہوں گے. بیکاز ایک جنرل کی اصل جو قابلیت کھلتی ہے یا سامنے آتی ہے یا اس کی ایکسپرٹیز گروم کرتی ہے جب وہ کور کمانڈ کرتا ہے. تو نارملی وہ 2 سال کور کمانڈ کرتا ہے، 2 سال اس کو سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے. یعنی پوری فوج کے اگر آپ ڈسپلن کے انچارج ہو، ایڈجوٹنٹ جنرل ہو یا کوارٹر ماسٹر جنرل ہو، فوج کے یونیفارم، ریشنز، ایمونیشن اس کو دیکھ رہے ہو، یا آپ ایم جی ہو، ماسٹر جنرل آرڈننس ہو، ویپنز اینڈ ایمونیشن کو دیکھ رہے ہو، تو آپ کو بہت آپ کو گرومنگ ملتی ہے. یعنی وہ 4 سال جو لگاتا ہے ایز اے لیفٹیننٹ جنرل تو وہ پھر چیف کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے. ان کے کیس میں انہوں نے صرف 2 سال سروس کی ہوئی تھی، اور وہ بھی اسٹرائک کور کی کمانڈ کی ہوئی تھی. وہ بھی ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایکسپرٹیز ہوتی ہے، بٹ ان کے پاس کوئی بڑی اسٹاف اپوائنٹمنٹ نہیں تھی ایز اے لیفٹیننٹ جنرل، جہاں ان کے پاس وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس بھی ہوتا. بھٹو صاحب نے ان کو جو پک کیا وہ 2 ریزنز کے لیے. ایک تو ان کا شروع سے جو ٹلٹ تھا ٹورڈز دا ریلیجن، کے نماز، صوم و صلات کے پابند تھے، روزے کے پابند تھے، دھیمے مزاج کے تھے، کوئی اگریسو ٹائپ کے نہیں تھے. ایک ہوتا ہے نا جرنیل ہوتے ہیں تو ذرا پتہ لگتا ہے کہ بھئی جرنیل ہیں، تو نہیں، وہ بڑے اس طرح طبیعتاً بڑے شریف النفس تھے. اور دوسرے چونکہ ارائیں تھے، ان کی جو ذات تھی وہ، تو بھٹو کا خیال تھا کہ یہ ہینڈل ہو جائیں گے، مینج ہو جائیں گے، ٹیم ہو جائیں گے، یا یہ اپنی دین پہ لگے رہیں گے اور یہ فوج میں بھی اپنا وہ والا فلسفہ چلائیں گے، تو اس میں زیادہ یہ بزی اور کمیٹیڈ ہوں گے، رادر یہ دیکھیں گے واٹ دا پرائم منسٹر از ڈوئنگ. تو 71 کی جنگ سے پہلے یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جو کلبز ہوتے تھے آرمی کے، وہاں پہ اکثر کچھ جو سینئر آفیسرز تھے، کیونکہ برٹش کلچر ایک ابھی بھی پریویل کرتا تھا، تو وہ ڈرنک کرتے تھے اور وہ سارے بیٹھ جی، جو آرمی میسز تھیں دے ور ویٹ، اور یہ کریڈٹ ہمیں ضیاء الحق کو ہی دینا ہوتا ہے. انہوں نے ہی وہ پابندی لگائی ہے، وہ ختم کیا، اور اس طریقے سے بہت سا رول ہے جو انشاءاللہ ہم جب ان کا ڈسکس کریں گے when he became the president and the chief. کہنے کا ایکچوئل مقصد کہ وہ کیونکہ پارٹیک نہیں کرتے تھے ان چیزوں میں، تو میرے خیال سے وہ پرسیپشن تھی کہ یار یہ بندہ ذرا سادہ ہے، یہ شریف ہے، سادہ ہے، شریف ہے، یہ اس رجحان کا ہے، اور وہ probably he wanted it as well. اور ان کو انہوں نے آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا، جو باقی اوپر کے 5 تھے وہ سپرسیڈ ہو گئے، اینڈ he became the army chief. یہ بن گئے. He was very loyal, very submissive and very subordinate to Zulfikar Ali Bhutto. Zulfikar Ali Bhutto was an aristocrat, was
was a dictator himself, was very arrogant, was very rude. بڑے دبنگ قسم کے پرائم منسٹر تھے. ان کی ٹھیک چلتی رہی. پھر کیا ہوا کہ بھٹو صاحب جو الیکشن تھا وہ ان میں وہ بلیف ہی نہیں تھی کہ میں 20 سیٹیں جیتوں یا 30 یا 40 جو میرٹ پہ جیتوں, اس کی بنا پہ گورنمنٹ بنے نہ بنے میں اپوزیشن میں چلا جاؤں. تو ان کے ذہن میں بھی یہی وہ بھوت سوار تھا کہ میں نے ہی گورنمنٹ فارم کرنی ہے. تو انہوں نے الیکشن رگ کیے جس پہ ان کے مخالف ہو گئے. پاکستان نیشنل الائنس بن گیا, ساری پارٹیز اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے ڈیمونسٹریشن اور رائٹس شروع کر دیے, ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی. اللیجڈلی انہوں نے الیکشنز رگ کیے. اس چیز کے بارے میں بھی ہم شور نہیں ہو سکتے. ہمارے ہاں تو چونکہ ہم کسی چیز کے بارے میں شور نہیں ہوتے نا. آپ دیکھیں جو ایسٹ پاکستان کی فال ہوئی اس پہ جو محمود الرحمان کمیشن رپورٹ بنی, کبھی وہ باہر نہیں آئی, کبھی اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا. جو لوگ ریکمینڈڈ تھے فور ٹرائل, ان کا ٹرائل نہیں ہوا. ہمارے ہاں تو کسی بھی چیز کا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ساروں پہ حشش. وہ بڑی فیمس سینگ ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, کہ مٹی پاؤ تو روٹی کھاؤ. تو وہ مٹی ڈال دی جاتی ہے اور کھانا کھول دیا جاتا ہے, تو وہ اس میں سارے بزی ہو جاتے ہیں. تو وہ اچھا اتنے بڑے کوئی رائٹس نہیں تھے, اتنے بڑا کوئی ایشو نہیں تھا. ملکوں کی پولیٹیکل ہسٹری میں ہوتے رہتے ہیں ڈیمونسٹریشنز, لوگ آتے رہتے ہیں سڑکوں پہ. جس طرح آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر یہ جو بھی ایگریکلچر ریفارمز کی فیڈرل گورنمنٹ نے, جو پنجاب موسٹلی جو سکھ بیسڈ ہے, ان کو اس کو لگا کہ ہمارے یہ خلاف ہے اور ہمیں انہائلیٹ کرنے کی کوشش ہے. وہ جا کے کتنی دیر وہ دلی میں بیٹھے رہے, دھرنا دیا, کتنا لمبا دھرنا دیا, گرمی میں سردی میں. اس میں کوئی ہنگامے بھی ہو گئے, کوئی بندے بھی مارے گئے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب ملک چلتا رہا نارمل. مطلب اس طرح کی سچویشن اگر پاکستان میں ہو تو میرا خیال ہے 100 دفعہ وہ ہم خود انوائٹ کریں فوج کو کہ آئیں جی ٹیک اوور کر لیں, ہمارے حالات خراب ہو گئے. تو ایسی کوئی صورتحال تھی نہیں جو بنائی گئی یا پورٹرے کی گئی یا پریزنٹ کی گئی. دیکھو نا, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ اگر 5,000 10,000 کا مجمع آ گیا ہے, ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف نعرے مار رہا ہے یا وہ کچھ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے, تو آپ کو جی کہ اب بھٹو صاحب نے پارشل مارشل لا لگا دیا 3 شہروں میں, حیدرآباد میں, لاہور میں, کراچی میں, اور وہاں فوج کو کہا کہ چلے جاؤ ٹروپس چلے جائیں. وہ ٹروپس چلے گئے, ان کو کہا کہ جی فائر کرو. وہ ریفیوز کر دیا ان بریگیڈیئر صاحب نے فائر کروانے سے, تو وہ ریموو ہو گئے. پھر دوسرے بریگیڈیئر صاحب آئے, تو میں خیال ہے 2-3 اوپر تلے بریگیڈ کمانڈرز ان کو لاہور میں ریفیوز ٹو فائر آن سویلینس. تو وہ دے ور ریمووڈ فرام کمانڈ. تو اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کا سنتے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا PNA کے ساتھ, ٹروس ہو گیا, الائنس ہو گیا, لکھت پڑھت کی طرف چلے گی بات کہ بھائی ٹھیک ہے کر لیتے ہیں کچھ گیو اینڈ ٹیک. دیٹ واز دا ٹائم جب ضیاء الحق صاحب ٹک اوور اینڈ ہی سیڈ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں. وہ اسپیچ آ گئی ان کی. جی آپریشن فیئر پلے میرے خیال سے اس کا نام جی فیئر پلے کا انہوں نے نام دیا, اور انہوں نے اس کو ٹیک اوور کر لیا, اور بھٹو صاحب کو حراست میں لے لیا, اور بھٹو صاحب کو مری بھیج دیا. بلکہ اگلے دن کے 2 دن بعد جب مری ان کو ملنے بھی گئے تو وہاں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ جی بہت عاجزی سے ان کو ملے, اور تقریباً صوفے پہ آدھا ہی بیٹھے, اور کہ بھائی اثر آپ فکر نہ کریں. ان کو تاثر یہ دیا کہ آپ کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا گیا ہے, اور یہ بس 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے, اور بالکل وری نہ کریں. بھٹو واز کانفیڈنٹ کہ 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں. تو حالانکہ بھٹو نے کوئی غصے شصے کا بھی اظہار کیا, کچھ سننے میں آتا ہے, ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے, یہ تھوڑا سا روٹ طریقے سے بھی گفتگو کی ان کے ساتھ, وے بھٹو واز. تو بٹ نیوردلیس. اچھا ضیاء صاحب کے بارے میں نا یہ چیز بار بار آتی ہے اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں, کہ وہ آلموسٹ ڈسیپٹیو تھے اپنی پولائٹنس کے ساتھ, کہ کتنے وہ ایک اچھے طریقے سے, اچھے مزاج میں لوگوں سے ملتے تھے, دھیمے طریقے سے, اور پھر وہ اسی کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اور وہ دوسرے بندے کو یعنی کہ اس کے نیچے سے زمین, پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لیتے تھے. دیکھیں بھٹو صاحب جو تھے نا, جو ضیاء الحق مرحوم تھے, ان کی جو یہ والی قابلیت تھی, جو یہ والا ان کا ایک ایسٹ تھا ان کے پاس. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب
پاکستان انڈیا کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں اور راجیو گاندھی ادھر پرائم منسٹر تھے. پاکستان ہیڈ گون نیوکلیئر بائی دیٹ ٹائم. No, Pakistan had not gone nuclear by that time. دھماکہ تو ہم نے نہیں کیا ہوا تھا بٹ اٹ واز سپوزڈلی یعنی رومرز تھے کہ پاکستان کے پاس ہے. اوکے. جب راجیو گاندھی تھے ادھر ضیاء الحق تھے تو ضیاء الحق ایک کرکٹ ڈپلومیسی کے چکر میں چلے گئے انڈیا. راجیو گاندھی واز ریلیکٹنٹ ٹو ریسیو ہم ایٹ دا ایئرپورٹ, بٹ سب نے ان کو سمجھایا کہ ڈپلومیٹک نارمز ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہا ہے تو آپ ان کو ریسیو کریں. خیر انہوں نے ریسیو کیا اور چندی گڑھ میچ کے لیے اپنے کسی ایڈ کے ساتھ ان کو بھجوا دیا. انہوں نے میچ دیکھا اور واپسی پہ جب راجیو گاندھی وہ سینگ ہم آف تو ان کو خدا حافظ کرتے ہوئے اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ بڑے دھیمے طریقے سے ہی انہوں نے کہا ہوگا, ایک سائڈ پہ کر کے ان کو کہا کہ بھائی بوتھ دا کنٹریز آر آن دا ورج آف اے وار, اور اگر ہوتی ہے تو یہ اٹ وونٹ بی اے روایتی جنگ, اٹ وونٹ بی اے نیوکلیئر افیئر. انہوں نے کہا جی کہ لوگ چنگیز خان اور راکو خان کو بھول جائیں گے, راجیو گاندھی اور ضیاء الحق کو یاد رکھیں گے. اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان پورا تباہ ہو جائے گا ظاہر ہے جب اس پہ نیوکلیئر اٹیک تم کرو گے, لیکن مسلمان زندہ رہیں گے کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان ہیں. لیکن یہ میں تو انشور کرتا ہوں کہ ہندو سارے ختم ہو جائیں گے, بیکاز میجورٹی 100%, 99.9% آف دی ہندوز آر اسٹیشن ان اینڈ لیونگ ان انڈیا. اور انہوں نے کہا جی کہ if you don't withdraw your forces, the first thing when I land back in Pakistan, I will order fire. اور یہ کہہ کے چلے گئے. اور راجیو گاندھی کے جو ساتھی تھے وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. وہ ایک کرکٹ میچ انجوائے کرنے آیا ہوا تھا, اسے کوئی اطلاع بھی نہیں تھی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آ رہا ہے, اور پھر وہ آ کے کرکٹ میچ کھیل کے جاتے ہوئے مجھے کیا کہا جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹرینتھ یا یہ خاصہ یا یہ نیک ضیاء الحق صاحب کا ہی تھا کہ وہ کس طریقے سے جا کے اینمی کی ٹیریٹری پہ وہاں کھڑے ہو کے وہ یہ بات کر کے. بیفور ہم آگے چلیں سر, بھٹو صاحب کی جو یہ گورنمنٹ اوور تھرو کرتے ہیں نا, یہاں پہ بڑی ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ کنٹینشنز ہوتی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کافی جو ویورز خاص طور پہ جو کراچی اور اس علاقے سندھ کے علاقے سے دیکھ رہے ہیں, ان کی ایک ایلیگیشن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار پنجابی, خاص طور پہ آپ کی جنریشن کے جو پنجابی تھے, یہ بہت سپورٹیو تھے جو یہ ملٹری رول تھا, جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کے, کیونکہ اس کا فائدہ جو ہے وہ کافی حد تک پنجاب کو ہی ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک پاپولر لیڈر تھے کراچی سے یا سندھ سے, ان کی بہت زیادہ سپورٹ تھی اور عوامی سپورٹ تھی, تو ان کو ایک حق تھا کہ وہ آ کے گورنمنٹ سنبھالیں. بے شک ان کی ڈس ایگریمنٹ ہو رہی ہے پی این اے کے ساتھ یا نہیں ہو رہی, یہ ایک ڈیموکریسی کے نظام کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, ان کو ہونے دینا چاہیے. ضیاء الحق صاحب نے آ کے پورے نظام کو خراب کر دیا. ایک سویلین الیکٹڈ لیڈر جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ تھی, اس کو انہوں نے اٹھا کے سائڈ پہ کیا, اور سبسیکوینٹلی انہوں نے آ کے اپنے بندے انسٹال کر کے بندہ مروا دیا. میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت جو حالات خراب تھے یا جو پورٹرے کیے جا رہے تھے, میں نے آپ کو بتایا کہ تب نہ انٹرنیٹ تھا, نہ سوشل میڈیا تھا, نہ کوئی چیز تھی. اسٹیٹ کنٹرول میڈیا ہوا کرتا تھا, ایک چینل تھا جو وہ کہتا تھا رات 9 بجے کی خبروں میں جو ہوتا تھا ہم سمجھتے تھے کہ یہی حق ہے, یہی سچ ہے, یہی ٹروتھ ہے. تو وہ جو کہتے تھے وی ہیڈ ٹو بلیو اٹ کہ وہ یہی ہے. 2 اخبار ہوا کرتے تھے, اور اخبار بھی اگر ان پہ وہ پابندی لگی ہوئی ہے تو وہ ہاف پیج کالا کر کے وہ چھاپ دیا کرتے تھے. دیٹ مینٹ کہ کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں جو کہنے کی اجازت نہیں ہے ان کو. تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی ضرورت نہیں تھی, کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی اس طرح کی. اور مین حال تھا کہ اگر آپ نے ٹیک اوور کر بھی لیا تھا, آپ نے سمجھا بھی کہ بھائی کوئی رائٹس نہ ہو جائیں, کوئی لوگ قتل عام نہ ہو جائے, کوئی زیادتی نہ ہو جائے, تو آپ 90 دن میں الیکشن کراتے اور آئین کے مطابق ختم کر کے چلتے. وہ 90 دن آپ کے 11 سال میں نہ آئے, اور آپ نے ہر وہ تجربہ جو کہ دنیا میں کہیں کبھی ہوا تھا یا ہو سکتا تھا وہ آپ نے پاکستان میں کر دیا.
اور پھر وہ انفارچونیٹلی کچھ حالات بھی اس طریقے سے ہو گئے, سرکمسٹانسز بھی ایسے ہو گئے کہ وہ ان کا جو ٹینیور تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ضیاء صاحب نے ٹیک اوور کیا وہ پری میڈیٹیٹڈ تھا, اینڈ وہ کچھ ضیاء صاحب نے اس لیے نہیں کیا کہ ان کو لگا کہ ہاں یار وہ ملک کی حالات خراب ہو رہے ہیں, وہ گولی نہ چل جائے, 50 سویلینز نہ مر جائیں تو میں ٹیک اوور کر کے حالات ٹھیک کر دوں. نہیں, بیسیکلی بھٹو صاحب جو تھے وہ بہت تیزی سے رائز کر رہے تھے, ناٹ ایز اے لیڈر آف پاکستان بٹ ایز اے لیڈر آف مسلم امہ. انہوں نے OIC کی اسلامک سمٹ بھی کرا دی تھی, سب کو اکٹھا کیا تھا, جو پرانی دشمنیاں تھیں لوگوں کی آپس میں, دکھ تھے, وہ بھی ختم کرانے کی بات کی تھی, سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا. اس کے بعد جو ہمارے گلف کے مسلمان ممالک تھے ان کو بھی وہ اپنے قریب لا رہے تھے, پاکستان میں انویسٹ کرنے پہ اٹریکٹ کر رہے تھے, ان کو لے کے چل رہے تھے, اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات امپروو کر رہے تھے. بلکہ سو مچ سو کہ امریکہ کے بھی انہوں نے میٹنگ کرائی چائنا کے ساتھ. چائنا کے ساتھ ان کا تھوڑا سا سٹ پنجاب قریب لائے, فور وچ ہی گاٹ اے پیٹ آن ہز بیک, بٹ the Americans or the CIA could make out کہ there is another big boy who is being groomed in this region, جو کل کو ہمارے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, اور یہ وہ. اینڈ پھر جس طرح کے بھٹو صاحب تھے, وہ ایک ان کی کوئی کنورسیشن ہے which he showed a lot of arrogance for ہینری کسنجر, تو اس نے بھی شاید واپسی کہا کہ I'll hold you from the neck or I'll break your neck boy, something like that. We'll make an example out of you. Yes, thank you. ہینری کسنجر جو ہے وہ US کا اس ٹائم پہ فورن منسٹر تھا, بڑا مشہور, بڑا تکڑا تھا. جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ probably the CIA could preempt, ان کو اندازہ تھا کہ جو افغانستان ہے اس کو کسی نے کنٹرول کرنا ہی ہے, تو یہاں پہ اگر ہم نہیں آتے اور رشینز آتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں پاکستان کی مدد چاہیے ہوگی, اور اگر ہم آتے ہیں تو بھی ہمیں پاکستان کی مدد چاہیے ہوگی. تو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ سے ایسا کام کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ آنسریبل ہوتی ہے ٹو یور ایلائز, ٹو یور اپوزیشن, کو کنونس کرنا, وہ بڑی ٹیم سے اجازت لینی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جہاں پہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر بیٹھا ہو, ایک بندہ بیٹھا ہو, اس کو کنونس کرنا اور اس سے لے کے چلنا بڑا آسان ہوتا ہے. بیکاز اگر آپ دیکھو کہ بعد کے اندر جو افغان وار ہوئی اس میں ٹوٹل ٹھیک ہے پاکستان کی بھی ضرورت تھی رشیا کو وہاں سٹال کرنا اور روکنا اور آگے نہ بڑھنے دینا, لیکن ہم نے جو بھی کچھ کیا ہم نے امریکہ کی مدد سے, امریکہ کی رضا کے لیے اور امریکہ کی خواہش کے لیے کیا. تو اس میں ڈیفینیٹلی وہ قطعاً ایسی بات نہیں تھی کہ جی وہ, میں اس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو سندھی بھائی ہیں یا جو کراچی بیسڈ لوگ ہیں وہ قطعاً یہ فیل نہ کریں کہ ہم نے ان کے لیڈر کے ساتھ کوئی زیادتی کی. قطعاً کوئی ضیاء صاحب کا ایسا ڈیزائن نہیں تھا. ہم ضیاء صاحب پہ وہ غلطیاں ڈالیں جن کے وہ مرتکب ہوئے. وہ بیسیکلی ہی واز ٹاسکڈ ٹو, اگر بھٹو صاحب یہاں نہ پھنستے ان کے آگے, یہاں ان کو موقع نہ ملتا ٹیک اوور کرنے کا, تو کوئی اور ریزن بنا کے ان کو سائڈ کیا جاتا. بیکاز امریکہ کو چاہیے تھا کہ ملٹری رول ہو, آسان کام ہو, ٹک ٹک فیصلے ہوں, چیزیں جو ہیں آگے چلے. آپریشن فیئر پلے ہو گیا. آئی تھنک. اور ایک یہ بھی بہت بڑا فیکٹر کہ جو اس ٹائم رشیا سوویٹ یونین تھا جو ایک کمیونسٹ اسٹیٹ تھا, اور امریکہ کو بہت ڈر تھا کہ کمیونزم جو ہے وہ ہماری پاور کو چیلنج کرے گا اور وہ دنیا کو ٹیک اوور کرے گا. اینڈ بھٹو صاحب تو مشہور تھے ہی سوشلسٹ اور کمیونسٹ سوچ کے, ان کی کافی زیادہ سمپتھیز تھیں رشیا یا سوویٹ یونین کے ساتھ اس ٹائم پہ. جی. تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے جو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو جو بھی سمجھدار لوگ جب پاکستان کو ہیڈ کرنے آئے تو ان پہ یہ ڈان کیا کہ ہم نے یہ جو اپنا نیکسس امریکہ کے ساتھ بنایا ہے, ہو از تھاؤزنز اینڈ تھاؤزنز آف مائلز اوے فرام اس, یہ کوئی نیچرل الائنس نہیں ہے. ہمیں تو چاہیے ہی کہ چائنا اور رشیا کے ساتھ ہمارا الائنس ہو
دوز ہو آر ان دا نیبرہڈ، جہاں بائی روڈ بھی شاید جا سکتے ہیں، جہاں ہمارے سیز بھی لگتے ہیں، وہاں سے ہمیں کوئی راشن پانی بھی مل سکتا ہے، مدد بھی مل سکتی ہے. تو وہ ان کو یہ بھی بہت فیئر تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا اتنا انفلوئنس ہے کہ چائنا سے یہ ہماری تعلقات استوار کرا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اٹ وینٹ اگینسٹ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو. اور مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو فارغ کرنے کے لیے، رستے سے ہٹانے کے لیے، اچھا وہ صرف اس کام کے لیے نہیں ان کو ملٹری ڈکٹیٹر چاہیے تھا، وہ تو وہ کسی بھی طریقے سے کروا سکتے تھے، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا CIA کے آپریٹیوز کے لیے. لیکن یہ جو وہ فورسی کر رہے تھے افغانستان کو کنٹرول کرنا، اور وہ ساری یہ پرانے پلانز ہیں، یہ پائپ لائنز اور یہ راستے اور یہ ٹریڈ روٹس اور سارا کچھ. تو کیونکہ اسٹڈیز اور یہ ریسرچز تو بہت پرانی ہوئی ہیں، تو ہر کوئی ان کے اوپر اپنی ٹرائی جو ہے وہ کرتا رہتا ہے. آپ دیکھو کہ کرتے کرتے وہ کیا صورتحال اور کیا شکلیں بن گئی. تو اس میں پھر آپریشن فیئر پلے ہو گیا، اور جناب ضیاء الحق صاحب بیکیم دی پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اور اس طریقے سے انہوں نے پھر ملک کو چلانے کا ارادہ کیا. بھٹو صاحب پہلے گرفتار ہوئے، پھر ان پہ ٹرائل ہوا اور ان کو سزا ہوگی، لاہور ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے ریٹیفائی ہوگی. پھر پریزیڈنٹ کی اپیل آئی، باہر کے ملکوں نے بہت کوشش کی. اور بھٹو صاحب کو یہ لگتا تھا کہ ضیاء صاحب کو یہ لگتا تھا کہ اگر بھٹو زندہ رہا، ملک سے باہر رہا، ایگزائل میں بھی ہوا، کہیں بھی ہوا، تو مجھے پرابلم ملے گا. اب یہ ثابت کرتا ہے اس چیز کو کہ ان کو ٹاسک مل چکا تھا لمبے عرصے کے لیے. بیکاز اگر وہ لمبے عرصے کے لیے نہیں رہنا چاہتے تھے، یا 4 مہینے 6 مہینے سال کے لیے رہنا چاہتے تھے، کہتے ٹھیک ہے اس کو ایگزائل میں بھیج دو، میں تو ریٹائر ہو کے گمنامی میں چلا جاؤں گا. پھر یہ واپس آتا ہے تو آئے اپنے ملک میں اپنے ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو یہ وہ. بٹ چونکہ ہی واز ٹاسکڈ کہ یو ہیو ٹو ہینگ آن فار اے ڈیکیڈ آلموسٹ، اور آپ نے یہ کام کرنے ہیں. تو اس میں پھر یہی تھا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی جائے، یا ختم کیا جائے، یا راستے سے پرماننٹلی ہٹایا جائے. اور پھر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسی سلسلے کی کڑی ہے، بیکاز پیپلز پارٹی ایک بہت تکڑی جماعت بن چکی تھی، اس میں بڑے ڈائی ہارڈ سپورٹرز تھے. بیکاز آپ دیکھیں کہ وہ جب انہوں نے وہ ملٹری کورٹس کی تو لوگوں کو کوڑے بھی مارے اور سخت سزائیں بھی دیں، لاہور قلعے میں بند کیا، سالٹری کنفائنمنٹس دیں، لیکن پھر بھی وہ اسٹیڈ فاسٹ رہے، اور وہ باہر نکل کے پھر بھی وہ بھٹو کے نعرے لگاتے تھے. اور جو نصرت بھٹو تھیں اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو تھیں، وہ بھی ہاؤس اریسٹ تھیں، وہ بھی کسی طریقے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں. تو وہ یہی راستہ تھا. تو بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی کے ٹریک پہ لگایا، اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے نیوٹرلائز کرنے کے لیے انہوں نے جو سب سے بڑی ایک میجورٹی تھی عوام کی کراچی اور حیدرآباد میں، وہ دوز پیپل ہو ہیڈ مائیگریٹڈ فرام انڈیا ٹو پاکستان وین پاکستان کیم انٹو بینگ. تو ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے مہاجرز کہتے ہیں، یا وہ لوگ جو بڑی اچھی اردو بولتے ہیں، بڑی میں ریسپیکٹفلی کہہ رہا ہوں، اردو اسپیکنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو ان کو انہوں نے اکٹھا کیا اور یکجا کیا، اور ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. ان کا خیال تھا کہ جب یہ لوگ تعداد میں آ جائیں گے، جو پڑھے لکھے ہیں، جو گورنمنٹ سروس میں ہیں، جو ہر جگہ موجود ہیں، تو جب یہ آ جائیں گے، کراچی حیدرآباد ان کے پاس آ گیا، تو پھر باقی سندھ کے ریموٹ ایریاز ہی رہ گئے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کانسٹنٹلی اس ایفرٹ کے باوجود وہ MQM بنی. پھر MQM کے جو بننے کے جو نقصانات ہوئے، جب آپ کسی کو ایک ان نیچرل کام کے لیے لاتے ہو تو پھر اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ملک نے اٹھائے، وہ کس طریقے سے ہوئے. بہرحال وہ ایک سیپریٹ اسٹوری ہے جو ان کے ٹینور میں چلی. لیکن MQM کو سپورٹ تھی ضیاء الحق صاحب کی، ان کی آشیرواد سے ہی وہ پلے بڑھے اور پھلے پھولے. اچھا، آپ ایک تھوڑی سی یہاں پہ بریک لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے کراچی کا ذکر کیا اور MQM کا ذکر کیا. اراؤنڈ دس ٹائم 80s میں آپ ایز اے ینگ طارق منیر صاحب جی کراچی کے اندر رہ رہے تھے، لائف انجوائے کر رہے تھے، بیچز وغیرہ آئی ایم شور اس ٹائم پہ تھوڑے زیادہ بہتر تھے. اس ٹائم کہتے ہیں کہ گوری باہر سے خواتین بھی آیا کرتی تھیں وہاں پہ سن بیت وغیرہ کرنے کے لیے. میرا خیال ہے ان خوش نصیبوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے گوریاں دیکھی کراچی کے بیچ پہ. لیکن
آئی ریممبر کہ رات کے 2-2:30 بجے جا کے بیچ پہ فیملی کے ساتھ بیٹھ جانا، نہ کبھی کسی نے پوچھا، نہ پولیس والے نے آ کے ہمارے منہ چیک کیے کہ بھائی ہم نے شراب پی ہوئی ہے کہ نہیں، نہ پوچھا کہ نکاح نامہ دو یا بہن بھائی ہو تو ثابت کرو کہ بھائی والد تم دونوں کے ایک ہی ہیں، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی۔ کراچی واز ویری لبرل، ویری ماڈرن۔ کراچی کی جو ایک خوبصورتی ہے نا، جو لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، کراچی کے اندر بہت ڈیپتھ ہے، کراچی کے اندر بہت برداشت ہے، کراچی کے اندر بہت وسعت ہے، کراچی کا دل بہت بڑا ہے۔ کراچی میں اگر میں آپ کو گنوانے لگوں نا کتنی کمیونٹیز رہتی ہیں، مطلب آغا خانی، بوری، میمن، حیدرآبادی، اردو سپیکنگ، پٹھان، بلوچ، سندھی، مطلب پنجابی، یہ سارے رہتے ہیں۔ اور کرسچن کمیونٹی کتنی زیادہ رہتی ہے، ہندوز رہتے ہیں، پارسیز رہتے ہیں، اور سب کی عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں، اور سب کے اپنے اپنے جو مذہبی رسومات ہیں یا ریلیجیس ان کے سینٹیمنٹس ہیں، وہ اس کے مطابق پروسیڈ کرتے ہیں۔ مطلب فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں نے وہ بوریوں کا ٹاور آف سائلنس دیکھا، جس کے اوپر وہ کوئی ان کا فوت ہو جائے تو اس کی باڈی رکھ دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی باڈی کو مٹی میں بھی نہیں دباتے، وہ کہتے ہیں کہ چیلے کوے اس کو کھا لیں تو وہ اس کے کام آ جائے، مطلب ان کی بلیف ہے۔ تو وہ سارے ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے تھے، اور قطعاً کوئی کسی قسم کی باعث اور اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی تھی بفور 80s، اور سٹی پیسفلی لیوڈ۔ یہ انفارچونیٹلی جب MQM آئی تو پھر وہ فرسٹ ٹائم احساس ہوا کہ بھائی کون کیا ہے، پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے۔ اس سے پہلے ایوری بڈی لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر، سارے اپنا کاروبار کرتے تھے۔ UAE سے لوگ شاپنگ کرنے کراچی آیا کرتے تھے 60s میں 70s میں۔ یہ جو آپ کی لانز ہیں، یہ ساری جو اب لاہور میں لانچ ہوتی ہیں، یہ کراچی میں لانچ ہوا کرتی تھی۔ پنجاب سے بھی لوگ کراچی جایا کرتے تھے شاپنگ کے لیے، اور بہت بڑی وہاں آؤٹنگ ہوا کرتی تھی۔ کراچی کے ڈرائیو ان سینماز اتنے مشہور تھے، وہ ڈالمیاں سیمنٹ کی سائڈ پہ، آئی ریممبر آئی واز ویری ینگ گوئنگ ٹو دوز سینماز، ہیوج واسٹ ایریاز آف لینڈ، اور وہ ہر کوئی 50-100 فٹ پہ ایک اسپیکر لگا ہوتا تھا، اور سامنے کوئی 1.5 کلومیٹر دور اسکرین ہوتی تھی، اور وہاں وہ اسکرین چل رہی ہوتی تھی، آپ اپنے گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ کراچی میں چونکہ وہ سی بریز چلتی تھی تو کبھی بھی گرمی کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا، اور آپ نے خود اپنی گاڑی میں اپنی کوک، پیپسی، چپس یا کوئی کھانے پینے کی چیزیں جو اس زمانے میں ہوتی تھیں وہ رکھی ہوتی تھی، اور آپ اپنی فلم دیکھتے تھے فیملی کے ساتھ۔ آپ گاڑیوں سے نکل کے باہر چادریں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بڑی ایک پکنک اور ایک آؤٹنگ ہوتی تھی، بیکاز گوئنگ ٹو دیٹ پلیس وہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی تھی، پھر وہ مووی دیکھنی ہے، وہ آنا، تو وہ ساری دنیا کرتی تھی۔ تو اب تو مطلب اس طرح کے حالات ہی نہیں رہے انفارچونیٹلی۔ آپ یہ کہیں گے کہ اس چیز کا کریڈٹ جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کو جاتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی یہ ضیاء صاحب کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے MQM بنائی۔ اور کریڈٹ ہم جسٹ ٹو بی کلیئر ایک نیگیٹو سینس میں، جی میں تھوڑا سا سرکاسٹکلی کہہ رہا ہوں، وہ ان کو جاتا ہے، اور یا میں بھی ضیاء صاحب نہ بھی کرتے تو ان کو کسی نہ کسی سٹیج پہ کوئی ان میں سے کوئی لیڈر پیدا ہوتا، اس کو خیال آتا کہ بھئی ہم لوگوں کو بھی اکٹھے اور یکجا ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی کوئی اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے وہ آئے، جتنی جلدی سے آئے، وہ آرگنائز ہوئے، جس طرح انہوں نے پورا کراچی حیدرآباد سویپ کیا اور کنٹرول کیا، اور پھر جو لیٹر آن مسائل ہوئے، جو نقصانات ہوئے، وہ بہت زیادہ تھے۔ وہ ڈیفینیٹلی ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی جو ہے وہ نہیں کر سکتی اپنے طور پہ اس طریقے سے کر سکتے۔ اب ضیاء صاحب آ گئے، پریزیڈنٹ بن گئے، بھٹو صاحب فارغ ہو گئے، سامنے سے ہٹ گئے، اب ضیاء صاحب کا رول جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ایسا ضیاء صاحب جو ہیں وہ بن گئے پریزیڈنٹ، اور 11 سال کا ان کا راج تھا۔ ایک چیز جو سب سے زیادہ فور فرنٹ پہ آتی ہے، اکثر ڈسکس کی جاتی ہے، وہ ان کی اسلامائزیشن کی پالیسی ہے، جو انہوں نے ایک طریقے سے ذرا شریعت نافذ کرنے کی کوشش کی، مگر ناٹ ریئلی۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو ان کی اسلامک پالیسیز تھیں یا جو اسلامک ٹچ تھا ان کا؟ دیکھو اس میں 2-3-4 چیزیں تھیں۔
ایک تو طبیعتاً ان کا ٹلٹ تھا ٹورڈس ہی واز اے ریلیجیس پرسن، نماز روزہ پرہیزگار آدمی تھے. ایک تو وہ ان کی خواہش و چاہت تھی. اس کے بارے میں آئی ڈونٹ تھنک کوئی ڈاؤٹ ہو سکتی ہے، کوئی وہ ڈاؤٹ بہت ویل ڈاکیومنٹڈ چیز ہے. دوسری چیز جو تھی کہ انہوں نے چونکہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے پوری قوم کو ڈیریل کیا تھا اور اس کو پھر ڈیریل کرے رکھنا تھا، تو انہوں نے قوم کو کہیں انگیج کرنا تھا، کسی ڈگڈگی کے پیچھے لگانا تھا، کسی خواب کے کسی چیز کے پیچھے لگانا تھا. انہوں نے پہلی تقریر میں ہی کہا کہ جی ملک میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا اور شریعہ نافذ کی جائے گی اور اس کے لیے اصلاحات کی جائیں گی اور اس کے لیے سب چیزیں بتدریج جو نافذ العمل ہوں گی. تو سب لوگ ایکسائٹ ہو گئے، بیکاز ڈیپ ڈاؤن مسلمان جو ایک ہوتا ہے وہ کون نہیں چاہتا کہ اسلامی نظام ہو، ہر طرف امن ہو، سکون ہو. تو اس پہ بہت ساری چیزیں انہوں نے کیں، کچھ کامیاب رہیں، کچھ میڈیوکر رہیں، کچھ جو تھیں وہ بالکل ایسے ہوکس تھیں. لائک جس طرح انہوں نے ایک مجلس شورا بنائی، اس میں وہ ہینڈ پکڈ ان کے لوگ تھے، کچھ ایکس پولیٹیشین تھے، کچھ ریلیجس اسکالرس تھے، کچھ ایکس بیوروکریٹس تھے، کچھ ریٹائرڈ جرنیل تھے، کوئی اس ڈفرینٹ واکس آف لائف کے لوگ تھے. ان کی انہوں نے ایک پارلیمنٹ سی بنا دی اور وہ اس کو سارے وہ الاؤنسز اور پرکس ملا کرتے تھے اور وہ چلتی تھی. تو وہ انہوں نے ایک نظام دینے کی کوشش کی کہ وہ ملک کو چلائے گی اور گائیڈ لائن دے گی اور قاعدے ضابطے بتائے گی. لیکن کچھ چیزیں جو تھیں وہ ان کی اچھی امپلیمنٹ ہو گئیں. لائک رمضان کا آرڈیننس انہوں نے انفورس کرا دیا کہ بے رمضان کا احترام ہوگا، ہوٹلز بند ہو گئے، کھانا پینا پبلکلی نہیں ہوگا، اور وہ چیزیں جو تھیں وہ کافی انکلکیٹ ہو گئیں. اس کے بعد انہوں نے زکوٰۃ، عشر، یہ چیزیں لاگو کر دیں، ان کی باقاعدہ کٹوتیاں شروع ہو گئیں. فرسٹ آف رمضان بینک بند ہوتے تھے، تمام اکاؤنٹوں سے پیسے لوگوں کے کٹنے شروع ہو گئے. ہاں صرف اہل تشیع کو اجازت تھی کہ ان کی نہیں کٹتی تھی، کیونکہ ان کا اپنا ایک سیپریٹ پراپر نظام ہے جس سے وہ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں. تو باقی جو سارے تھے ان کی سب کی ریڈکشن شروع ہو گئی، جو اسٹیٹ کو جانی شروع ہو گئی، اور ایک بہت ہیفٹی اماؤنٹ اکٹھی شروع ہو گئی. تو یہ کافی ساری چیزیں جو انہوں نے انٹروڈیوس کیں، کچھ چلیں کچھ نہیں چلیں. لیکن وہ چونکہ وقفوں سے وہ چیزیں انٹروڈیوس کرتے تھے تو قوم ایک طریقے سے انگیج ہو گئی، ایک طرف ان کا دھیان لگ گیا کہ ہاں بھائی اب ہم ایک صحیح معنوں میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان بننے جا رہے ہیں. تو ہمارا اس طرف جو جہاں انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ بنا دی. لیکن فیڈرل شریعت کورٹ جو بنائی تو اس کو صرف اجازت دی کہ تم اکنامکس پہ اور ملکی قوانین پہ کوئی لاز وغیرہ نہیں بنا سکتے، لیکن تم یہ جو فیملی لاز وغیرہ ہیں ان پہ تم سوچ بچار کر سکتے ہو اور ان کو آگے پروپیگیٹ کر سکتے ہو. تو اس طریقے سے انہوں نے ایک چیپٹر کھول دیا ان دی ہسٹری آف پاکستان، ان دی لائیوز آف پیپل آف پاکستان اس طرح. لیکن کچھ بہت اچھی چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کی، لائک فوج کے اندر جو ایک آرمی کی یونٹ میں ایک جو مسجد کے امام ہوتے تھے، ہی واز ریکروٹڈ ان دا سیم گریڈ ایز جس میں وہ اپنے نائی کو ریکروٹ کرتے تھے یا اپنے کوک کو ریکروٹ کرتے تھے. انہوں نے امیڈیٹلی جونیئر کمیشنڈ آفیسر کے رینک میں اس کو ریکروٹ کرنا شروع کیا، جس سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی جس کا میں خود وٹنس ہوں. میں نے آرمی کی یونٹس کو قریب سے دیکھا ہے اور فوجی انسٹالیشن کو، کہ وہاں بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ، ماسٹرز، ڈبل ماسٹرز وہ آنے لگے جنہوں نے میں اسلامیات کیا ہوا ہے، میں عربک کیا ہوا ہے، جنہوں نے یہ دینی مدرسوں سے بڑے اچھے 6 سال کے کورسز کیے ہوئے ہیں، جو مسجدوں میں اپوائنٹ ہونے لگے ایز خطیب. اور وہ ایک ڈیفرنٹ جو دین کا اور تعلیم کا لیول تھا مساجد سے، کم از کم جو آرمی، ایئر فورس اور نیوی کی تھی وہاں سے جو امپارٹ ہونے لگا، تو اس نے بھی ایک بڑا میجر رول پلے کیا ہمارے دین کی تعلیم کو عام کرنے کے اندر. بیکاز ڈیفینیٹلی جب آپ ایک فوجی کنٹونمنٹ کی مسجد میں ایک اچھا عالم ہوتا ہے جو آپ کو خطبہ دیتا ہے اور امامت کرتا ہے اور جمعے کی تقریر کرتا ہے، تو وہاں سے فوجی افسر ہی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، جوان بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سویلینز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر
واک آف لائف کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. تو وہ کچھ چیزیں جو تھیں بہت اچھی گئیں، ان کی بہت پسند کی گئیں اور ان کی پذیرائی ہوئی. پھر ان کو ڈیفینیٹلی پہلے بھی بات ہوئی ہے، ان کو آنر ہے کہ انہوں نے آرمی میسز کو ٹرائی کر دیا، ورنہ اس سے پہلے آرمی کی میسز پہ شراب جو تھی وہ اویلیبل ہوا کرتی تھی، اور انہوں نے ٹوٹلی اس کو بین کر دیا اور پینے پہ پابندی لگا دی گئی اور اس کو ایک جرم تصور کیا جانے لگا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں کی انہوں نے، لیکن اس کو بھی، اس پروسیس کو بھی انہوں نے ہاف وے چھوڑ دیا، انہوں نے آگے اس کو کنٹینیو نہیں کیا. لیکن فائدہ یہ ہوا کہ شروع کے جو سال 2 سال تھے وہ سب لوگ اس طرف انگیج ہو گئے، اس طرف ان کا دھیان چلا گیا کہ ہاں جی ہم تو ایک اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر چل پڑے ہیں اور اسلام کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ ان کا پرپس جو تھا وہ سالو ہو چکا. اور انہوں نے جو، جب بھی کوئی آپ چیز ہاف کوکڈ یا ہاف بیک پہ پیش کرتے ہو تو آپ اس کا صحیح امیج نہیں دے پاتے. تو وہ میرا خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کا فائدہ کم اور تھوڑا سا نقصان زیادہ ہو گیا. بیکاز اگر آپ دیکھیں ان کے دور میں سیکٹیرین وائلنس سب سے زیادہ ہوئی، اور ہم ریلیجیسلی بہت زیادہ ڈیوائیڈ آیا ہمارے اندر. بہت زیادہ ہمیں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ اہل حدیث ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ اہل تشیع ہیں، اور یہ کوئی ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہے. یعنی اس سے پہلے بھی پاکستان میں سارے مسالک تھے، سب طرح کی مساجد تھیں، ہر طرف سب کا آنا جانا تھا. ان سے پہلے بھی جب محرم آتا تھا تو جلوس نکلا کرتے تھے، تو سارے بڑے عقیدت و احترام سے ان میں شامل ہوتے تھے اور پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے. تو کبھی کوئی پرابلم یا دقت نہیں ہوئی تھی. لیکن جو ضیاء مرحوم کا ٹینیور آپ دیکھتے ہیں اس میں بہت، اس میں ایکٹیولی جو وائلنس کا ایلیمنٹ تھا جو سامنے آیا وہ، اور پھر اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز جو تھی وہ انہوں نے ٹوٹلی بین کر دی یونیورسٹیز میں ہر طرح کی. تو جب وہ انہوں نے بین کر دی تو وہ جو ایک پروسیس ہوتا تھا کہ جہاں سے ایک اسٹوڈنٹ لیڈر گروم ہوتا تھا، ٹرین ہوتا تھا، یعنی اس کی جو نرسری ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑا گیپ آیا. وہ جو آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا الزام ہے کہ موروثی سیاست ہوتی ہے، کہ مطلب میں، اگر میرا دادا ایم این اے تھا تو پھر میرے والد کو وراثت میں ایم این اے شپ ملی، پھر ان کے بیٹے کو ملی، پھر آگے میرے بیٹے کو ملے گی. بہت سی جگہیں آپ دیکھیں تو 3rd 4th جنریشن جو ہے اس لیگیسی کو انجوائے کر رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نرسری ہے، جو ہماری کالجز، یونیورسٹیز ہیں، اسکولز ہیں، جہاں سے اسٹوڈنٹ لیڈرز جو ہیں وہ ٹرین ہونے ہیں. ایک کلاس پریفیکٹ کیا ہوتا ہے جی؟ ایک کلاس پریفیکٹ ہوتا ہے، وہ سیکھتا ہے کہ جی ان 30 بچوں کا میں انچارج ہوں، میں نے بریک کے بعد ان کو کلاس میں ٹائم پہ لانا ہے، ٹیچر کے آنے سے پہلے سب کو خاموش ہونے کا کہنا ہے. یعنی تھوڑی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر وہ ہیڈ بوائے بنتا ہے. پھر وہ جب وہ اپنے کالج میں جاتا ہے تو پھر وہ باقاعدہ اسے کہتے ہیں کہ جی آپ ہیڈ بوائے وہ ہوگا جو الیکشن لڑ کے آئے گا سامنے. تو باقاعدہ اس کے مخالف کو کھڑا ہوتا ہے، پھر ووٹنگ ہوتی ہے، پھر پولنگ ہوتی ہے. تو وہ آہستہ آہستہ سارے پروسیس سیکھتا ہے. ان لوگوں کو جا کے بتاتا ہے کہ جب میں ہیڈ بوائے بنوں گا یا ہیڈ گرل بنوں گی تو میں یہ کروں گی. تو وہ چونکہ انہوں نے بین اور پابندی لگا دی ٹوٹل کمپلیٹ، جو آج تک کنٹینیو کر رہی ہے، کیونکہ ہر گورنمنٹ کو فائدہ ہوا کہ بھائی اس سائڈ کو بند ہی رکھو. تو اس کی وجہ سے وہاں سے کبھی ہماری وہ نرسری چلی ہی نہیں. کوئی ایک جنریشن پولیٹیشینز کی آئی ہی نہیں جن میں ینگ بلڈ تھا، جو ہائیلی کوالیفائڈ یا ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے، وہ سامنے آ ہی نہیں سکے. تو وہ ایک پروسیس جو تھا انہوں نے روک دیا. یہ بھی ان کا ہی خاصہ تھا یا ان کا بھی ہی حصہ تھا. آپ اگر ویسے ضیاء صاحب کی پالیسیز دیکھیں، آئی تھنک ایک چیز جو واضح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ساری پالیسیز کنٹرول کے اوپر ان کا زیادہ توجہ تھا، کہ لوگوں کو پنش کرنے کا، ان کا کسی طریقے سے دباؤ. فار ایگزامپل میڈیا کے اوپر انہوں نے بڑا اسٹرکٹ کنٹرول کر دیا. دوسرا سر، کافی حد تک آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بہت زیادہ جو پالیسیز تھیں یہ صرف دکھاوے کے لیے تھیں؟ مثال کے طور پہ ایک ان کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ رمضان شریف کے دوران روزے کے ٹائم پہ کوئی کھا نہیں سکتا، اگر کوئی کھا رہا ہوگا تو اس کو مار بھی پڑے گی، اس کو فائن بھی ہوگا. تو اب اس پالیسی سے میرے نہیں خیال سے کہ اسلام کی کوئی خدمت ہوئی ہے. یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آئی واش ٹائپ، یعنی کہ یہ دکھاوے کے لیے صرف ہوتی ہیں. ان سے
کیا آپ نے یعنی کہ کوئی بہت بڑا فلسفہ اسلام کے اس کے اندر کوئی آپ نے تبدیلی نہیں کی، یا کوئی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اسلام کو نہیں نافذ کیا، آپ نے صرف لوگوں کو کنٹرول کرنے کی زیادہ کوشش کی بیسکلی؟ دیکھیں کوئی بھی چیز نا جو کوشن اور ڈیوریس سے نہیں پھیلتی، سختی سے یا جبر سے نہیں پھیلتی، وہ پرسنل اگزامپل سے پھیلتی ہے. وہ آپ لیڈ کرتے ہو، ایک مثال قائم کرتے ہو تو وہ چیز چلتی ہے. مطلب آپ سب کو کہو کہ جی کرپشن نہ کرو اور آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ خود کر رہے ہو. جب آپ ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ سادہ غذا کھاتے ہو، آپ کا لائف سٹائل لیوش نہیں ہوتا، تو پھر وہ آہستہ 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 ود پیسیج آف ٹائم، وہ بھی کوئی میریکلسلی نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ وہ چیزیں تبدیل ہو جائیں، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہوتی ہیں. مطلب ایک بہت بڑا مذاقہ خیز کام کیا انہوں نے کہ انہوں نے ساری اسٹیٹ کی گاڑیاں بکوائیں، میرا خیال ہے شاید فوج کی بھی اسٹاف کارز بکوائیں، اور وہ چھوٹی سزوکی آلٹو کا رواج آیا کہ اس میں میرا خیال ہے پھر انہوں نے وہ سائیکل والا کیا. وہ کچھ چند دن وہ بھی دیکھا کہ ضیاء صاحب بھی سائیکل چلا رہے ہیں، پیچھے ان کا ایم ایس بھی سائیکل چلا رہا ہے، وہ دائیں بائیں سیکیورٹی والے پیدل بھاگ رہے ہیں یا وہ بھی سائیکلوں میں چڑھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے سائیکل انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی. یہ چیزیں یہ جو ہوتے ہیں، یہ جو رات کو برین ویو آتی ہے بادشاہ سلامت کو، ان کو خیال آتا ہے، خواب آتا ہے کہ ہاں یار یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، یا یوں ہو جائے تو بہت اچھا ہے. یہ چیزیں نہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں، نہ ان میں کوئی ڈیپتھ یا کوئی اسٹرینتھ ہوتی ہے، نہ ہی کوئی آپ کے میسیج ان کے ساتھ ہوتے ہیں. انڈیا میں فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم، میرے ایک عزیز تھے، خدا غریق رحمت کرے، برگیڈیئر سلیم، میرے والد کے دوست تھے بڑے اچھے، گجرات کے رہنے والے تھے، تو وہ پی او ڈبلیو ہو گئے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں وزٹ کرنے آیا آرمی چیف ہمارے کیمپ میں، انڈین آرمی چیف. تو آفتاب نے صفائیاں کی خود اپنے انیشیٹو پہ، وہ چمکا دیا اپنے کیمپ کو. تو کہتے ہیں ایک گاڑی آئی، صرف ایک امبیسڈر کار آئی، جس کو اسٹیشن کمانڈر چلا رہا تھا، اگلی سیٹ پہ کور کمانڈر بیٹھا ہوا تھا، پچھلی سیٹ پہ آرمی چیف اور اس کا اے ڈی سی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی 4 لوگ ایک گاڑی میں بیٹھ کے آئے. تو ویئر ایز ہمارا ملک جو تھا، جو آپ نے ضیاء صاحب نے ایک آسٹیرٹی کی مثال قائم کرنی تھی، جو ایک حصہ بن جاتی، قانون کا حصہ بنا دیتے، تو وہ کر دیتے کہ جی کوئی بھی گاڑی نہیں استعمال کرے گا 800 سی سی سے زیادہ، اس کو پکا امپلیمنٹ کر دیتے. اب وہی ہوا کہ پھر وہ سال بعد نئی گاڑیاں دوبارہ خریدی گئیں. یہی جس طرح یہ عمران صاحب نے کیا ابھی کہ وہ ساری وہ مرسیڈیزیں اور مے بیک جو کار پول تھا پی ایم ہاؤس کا، وہ سارا بکوایا، آکشن کیا، اور وہ بھینسیں تھیں وہاں وہ بکوائیں، یہ وہ آگے پیچھے. یہ تو ایک لکھی پڑی بات ہے کہ اسٹیٹ جب کوئی چیز بیچتی ہے اور اس طرح آکشن کر کے بیچتی ہے تو کبھی بھی صحیح پیسے نہیں مل پاتے اس کو. جب خریدنے جاتی ہے تو اس کو وہ 2 گنا زیادہ مہنگی ہوتی ہے. تو اب وہ ساری چیزیں وہاں ہو رہی ہیں، وہ گاڑیاں بھی خریدی جا رہی ہیں، وہ ہر چیز ہو رہی ہے. تو وہ یہ اس طرح کے خیالات نا بادشاہ، کوئی ہمارے ملک میں یہ حاکم ہوتے ہیں نا، یہ بادشاہ ہوتے ہیں، تو ان کو برین ویوز آتی رہتی ہیں. ملٹری ڈکٹیٹر بیسکلی ایک بادشاہ کی طرح ہی وہ تو بالکل ہوتا ہی بادشاہ ہے، بیکاز وہ جو رات کو سوچتا ہے صبح وہ حکم ہوتا ہے، وہ جو منہ سے نکالتا ہے وہ مارشل ریگولیشن بن جاتی ہے اور وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے اور وہ قانون کا حصہ بن جاتی ہے. کسی کو جرت بھی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے شاید وہ بھی قانون ہوتا ہے ملٹری مارشل لا ریگولیشن میں کہ اس کے خلاف بات کرنا بھی جرم ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی 3 4 5 سال سزا ہوتی ہوگی. تو کوئی ان کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ جو آپ کا فرمان آیا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں یا کیا مضمرات ہیں، تو وہ اس کے مطابق چیز چلتی رہتی ہے. ایک اور ان کی آئی تھنک پالیسی جو ہمیں ڈیفینیٹلی ڈسکس کرنی چاہیے وہ حدود آرڈیننس ہے، کیونکہ اس کا بہت بڑا افیکٹ ہوا خاص طور پہ جو خواتین ہیں ہماری، ان کی لائفز کے اوپر. وہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں ایک دفعہ کہ حدود آرڈیننس تھا کیا ایگزیکٹلی؟ میرا خیال ہے ضیاء صاحب کو ایک دن خیال آیا کہ 50% آبادی خواتین پہ مشتمل ہے، تو کوئی ایسا میں کوئی قانون بناؤں شریعت کے اندر، شریعہ لاء کے اندر، کہ جو ان کو بھی افیکٹ کرے تاکہ وہ بھی آن بورڈ رہیں. انہوں نے یہ ایک چادر اور 4 دیواری کے کانسیپٹ میں بنا دیا قانون کہ ایک خاتون جو ہے کہ وہ اگر
زنا کے اندر انوالو ہوتی ہے تو اس کو بھی کوڑے مارے جا سکتے ہیں، اور اگر ایک خاتون والنٹیرلی زنا کے عمل میں انوالو ہوتی ہے تو اس کو کوڑے پڑ سکتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ زنا بالجبر ہوتا ہے یعنی زبردستی ریپ کیا جاتا ہے تو کرنے والے کو سزا مل سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے اپنا فرمان جو ان کا تھا یا ان کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 4 گواہ کہاں سے آئیں گے، یا وہ کوئی اسٹریٹ کے اوپر تو وہ ایکٹ نہیں ہو رہا ہوگا کہ 4 بندے اس کو دیکھیں گے اور وہ سین مائنڈ کے ہونے چاہیے۔ تو وہ ایک ایسی چیز تھی کہ وہ کبھی کسی کو سزا ہی نہیں ہو سکی یا کوئی مطلب۔ جی اصل میں دیکھیں یہ سینس میک کرتا ہے زنا کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ جو لا ہے یہ ہمارا اسلامک لا ہے، لیکن جب زنا بالجبر کی بات آتی ہے تو یہ لا جو ہے یہ سینس نہیں میک کرتا۔ پھر اس کے اوپر ایک اور بہت بڑا اس کا اسپیکٹ تھا کہ اگر وہ خاتون جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ زنا بالجبر ہوتا ہے اور وہ جا کے کمپلین کرتی ہے، پھر 4 گواہ وہ نہیں پروڈیوس کر سکتی تو وہ واپس الٹا اس کے اوپر اڈلٹری کا کیس لگ جاتا ہے کہ تم نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے تو اب تم اس کو زنا بالجبر میں لے کے آ رہی ہو۔ جی یہ بس ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو میرا خیال ہے کوئی تحقیق نہیں کی گئی، یا اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی گئی، یا اس کے اوپر کوئی اجتہاد نہیں کیا گیا، یا اس کے اوپر کوئی علماء کی رائے نہیں لی گئی۔ یہ اس کو کیونکہ ان کے بھی جو فیوریٹ ایک خاص قسم کے علماء تھے جن کو وہ پروموٹ کرتے تھے، وہ کبھی بھی نہیں کرتے تھے کہ سب فقہ کے علماء کو اکٹھے بٹھاؤ بلاؤ اور ان کی رائے سے چیزوں کو آگے چلاؤ۔ تو وہ بھی بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی مقصد شاید اسلامی نظام نافذ کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد صرف قوم کو انگیج کرنا تھا کہ قوم کو ایک انوالومنٹ ملی رہے تو وہ اس طرف دھیان بٹا رہے، تاکہ وہ باقی جو ان کے جو پروجیکٹ جو آبجیکٹیوز تھے جن کے لیے وہ آئے تھے وہ ان کو اچیو کر سکیں یا ان کو ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ اچھا ویسے سر پرسنلی ایک پرسنل لیول پہ ایز سم بڈی جو اس ٹائم پہ بڑے ہوئے، جنہوں نے وہ سارا ٹینیور دیکھا ان کا، آپ کے کیا فیلنگ تھی جنرل، یعنی کہ ضیاء صاحب جب تھے وہ کیسا وقت تھا؟ کیا آپ کہیں گے کہ اکنامکلی وہ اچھا تھا، کاروبار کے لیے اچھا تھا، یا آپ کہیں گے کہ بہت ہی پریشانی ہوتی تھی اور مشکل وقت تھا وہ؟ نہیں، وہ مشکل وقت تھا بیکاز بھٹو واز اے ویری ویری فیمس لیڈر، لوگ بہت اس سے پیار کرتے تھے۔ بھٹو واز ویری کرزمیٹک، ویری چارمنگ۔ آپ مابس دیکھیں، اس کے جلسے جلوس دیکھیں، ون فائن مارننگ اس کو از تھرون آؤٹ اینڈ دین سبسیکوینٹلی از given death sentence and subsequently he is given the death sentence۔ اور وہ کوئی ایک اچھا عمل نہیں تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خاصا عرصہ ہو گیا تھا لوگوں نے مارشل لاء دیکھا ہوا نہیں تھا، لوگ اس کو بھول بھال چکے تھے، پولیٹیکل پروسیس کی طرف لوگوں کا ذہن تھا، ملک ترقی کی طرف گامزن تھا، چیزیں چل رہی تھیں، تو آل آف اے سڈن ساری چیزیں جو ہیں وہ اسٹینڈ اسٹل پہ چلی گئیں، ہالٹ پہ چلی گئیں۔ پھر ان دی مین ٹائم بیچ میں یہ افغان وار آ گئی، انفلکس شروع ہو گیا افغان ریفیوجیز کا۔ ہر شہر میں، کوئی شہر نہیں تھا، لاہور تک مطلب یو کوڈ فائنڈ دی افغان ریفیوجیز آن دا روڈز ان دی فارم آف بیگرز۔ اسٹریٹ کرائمز بہت بڑھ گئے، فار دا فرسٹ ٹائم کلیشنکوف کلچر آیا، پھر ڈرگ مینس بہت زیادہ آیا، مطلب ہیروئن جو ہے وہ آئی ریممبر وی یوز ٹو بی ان یونیورسٹی ایٹ دیٹ ٹائم، تو ہماری یونیورسٹی کے اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں ہیروئن آئی اور یہ اس طرح عام ہوئی ہر طرف یوتھ کے اندر۔ یہ سارا کرٹسی واز دی افغان وار۔ تو وہ ضیاء صاحب کا ٹینیور تھا، تو قطعاً وہ ایسا ٹینیور نہیں تھا کہ کوئی خوشیاں ہوں، مطلب ہر گھر جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس ٹینیور کے آفٹر افیکٹ سے افیکٹڈ تھا۔ مطلب اگر افغان وار سے ہے تو کہیں کوئی کسی کا بچہ ایڈکٹ ہو گیا ہے، تو کسی کا بچہ جو ہے وہ جہادی تنظیمیں اس کو بھرتی کر کے لے گئی ہیں، تو کہیں کوئی ہے جو بچے وہ ہے چوری ڈاکے کی طرف لگ گئے ہیں۔ تو وہ بہت ساری چیزیں، مطلب اس زمانے میں آپ دیکھیں نا جو اسٹوڈنٹ گینگز ہیں وہ سامنے آئے، جو واقعات ہیں ان کے، وہ جس میں شبنم ڈکیتی کیس ہے وہ بڑا مشہور، تو یہ اس زمانے کی وہ چیزیں اختراعیں ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ حالانکہ اب آپ ایون آج بھی دیکھ لیں کہ کتنا سوشل میڈیا عام ہے، ٹیلی ویژن ہے، موویز ہیں، ہر چیز ہیں، تو آپ کو اس طرح کی
وہ انسینٹیو والی انوائرمنٹ نہیں ملے گی کہ لوگ کہیں گے جی پستولیں پکڑیں یا گنز پکڑیں اور ہم گینگز بنائیں اور ڈاکے ماریں اور چوریاں کریں اور یہ وہ. تو اس وقت یہ چیز جو تھی وہ بہت عام تھی اور بہت زیادہ تھی. اور چونکہ اس وقت زیادہ کوئی لوگوں کے پاس جابز بھی نہیں تھیں اور زیادہ پڑھائی کے بھی کوئی ایونیوز نہیں تھے، لوگ بڑی جلدی ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے تھے، چیزوں کی طرف چلے جاتے تھے. تو میرا نہیں خیال کو اتنا سنہرا دور تھا پاکستان کا یا سنہرا باب تھا. ہاں جو اچھی چیز ضیاء صاحب کی تھی وہ یہ تھی کہ جب افغان وار کے اندر ان کو آفر ہوئی کہ جی یہ 200 ملین 400 ملین ڈالر لے لیں، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا اور انہوں نے کہا دیر پینٹس، اور انہوں نے زیادہ بڑے پیکیجز لیے، 3 ارب ڈالر 4 ارب ڈالر 5 ارب ڈالر کے. اور پھر اچھی چیز یہ ہے کہ وہ جو پیسہ آیا اس کو یوزفلی یوٹیلائز بھی کیا کہ 200-500 ملین ڈالر آگے افغان وار پہ لگایا، باقی فوج کی ماڈرنائزیشن پہ لگایا. جتنا فوج کے پاس ویپن اس زمانے میں آیا، جتنی آئی ایس آئی کی ایکسپینشن ہوئی، آئی ایس آئی کوئپ ہوئی، ہم نے F-16 اسی زمانے میں اس پیسے سے لیے. تو اس طریقے سے انہوں نے اس کو اچھا ایکسپلائٹ کیا. مے بی اس کو اور اچھا کر سکتے تھے، بیکاز جو ہم نے کر دکھایا امریکہ کا مرسنری ہوتے ہوئے یا ان کے لیے ہم نے ایز اے ان کا واچ ڈاگ کا کردار ادا کرتے ہوئے، بیکاز رشیا کو ہم نے 2 ٹکڑے کر دیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا. اور آج رشیا کو پھر 10-15-20 سال لگے کہ ایز اے سپر پاور اپنے آپ کو دوبارہ منوانے میں. وہ ڈیفینیٹلی اٹ واز کٹسی پاکستان. اچھا پاکستان نے یہ سب کچھ کیا، ڈیفینیٹلی صرف امریکہ کے لیے نہیں کیا. ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ نیکسٹ اٹ وڈ بی اسلام آباد اینڈ بلوچستان اینڈ گوادر، بیکاز بیسیکلی تو ساری جو کھیل ہے وہ ہاٹ واٹرز کی ہے. ہر کوئی جو ہے اس کے لیے مرا چلا جاتا ہے اور وہی گیم چینجر ہے وہاں کے لیے. پر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سوویٹس نے انگیج کرنا تھا جنگ کی کیفیت میں، انہوں نے آ کے ٹیک اوور کرنا تھا؟ جی ڈیفینیٹلی وہ تھا کہ وہ دے وڈ لینڈ سم ویئر ان بلوچستان اور وہاں سے انہوں نے گیم شروع کرنی تھی. بیکاز یہاں سے آنا یعنی پشاور سے آنا، جی ٹی روڈ سے آنا، اسلام آباد آنا، وہ ایک ناممکن اور مشکل والی بات ہے. بیکاز سارا ہمارا ایریا آباد ہے اور ہم بہت ہمارے اسٹرانگ ہولڈز ہیں یہ. بٹ اسٹریٹ وے آ کے 2 ڈویژن آرمی لینڈ کر دینی بلوچستان میں، اور وہاں آ کے اور وہاں چونکہ لوکل بھی ہمیں ہمیشہ ہی پرابلم رہی ہے، تو وہ تھوڑا سا ان کے لیے نسبتاً آسان تھا. اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ ضیاء صاحب جو ہیں ہی واز ورکنگ ایز اے پراکسی آف دی امریکن گورنمنٹ، اور وہ جی ڈیفینیٹلی مطلب جب ضیاء صاحب کی شہادت ہوئی تو وہ تو امریکن بہت عرصہ ریمین بیفلڈ کہ یہ ہوا کیا ہے. مطلب ان کو کوئی دکھ نہیں تھا اپنے امبیسڈر کے مرنے کا، اپنے بریگیڈیئر کے مرنے کا جو اس جہاز میں تھا. ان کو ضیاء صاحب کا بہت تھا. بیکاز آپ دیکھو نا کہ 10-11 سال جو پاکستان امریکن ریلیشن شپ تھا وہ بہترین تھا. جو بھی ان کی بات تھی وہ ہم پوری کر رہے تھے، ان کو بیسز دیے ہوئے تھے، ان کو ایکسیس تھی، ہر ایک چیز ہو رہی تھی ان کے لیے. ہم وار لڑ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے اور کوئی ایشوز نہیں تھے. تو وہ اس میں ڈیفینیٹلی مطلب ضیاء صاحب کا رول تھا، CIA کا رول تھا. اچھا اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء صاحب ایک ڈیول کردار بھی انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ ایک سائڈ پہ وہ US کو ہیلپ کر رہے تھے یہ سوویٹ انویژن کے ساتھ، ان کو افغان وار کے ساتھ. ایٹ دا سیم ٹائم دوسری سائڈ پہ یہ نیوکلیئر ویپن پروگرام بھی جو ہے ہمارا وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. یعنی امریکہ نے یہ شو کروایا ہوا تھا کہ وہ بڑے خلاف ہیں ہمارے. اب واللہ عالم سچ کیا ہے، کیونکہ یہ بھی تھیریز ہیں کہ امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر آرمز اپنے تیار کرے تاکہ وہ ان کو افغانستان اور سبسیکوینٹلی انڈیا کو ایک ذرا چیک میٹ دے سکے. لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے واضح طور پہ وہ یہی ہے کہ یہ بڑے بار بار گارنٹی مانگ رہے تھے ضیاء صاحب سے کہ یار آپ نیوکلیئر بم تو نہیں بنا رہے، آپ نیوکلیئر ویپنس تو نہیں بنا رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 بڑی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے نیوکلیئر موسٹلی آئی تھنک کریڈٹ ہمیں بھٹو صاحب کو دینا پڑے گا، جنہوں نے انیشیٹ کیا، لانچ کیا، جو ڈاکٹر قدیر خان کو پاکستان لائے، ان کو سیٹ کیا اور ان کو سیٹ دا بال رولنگ. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.
مطلب میکسیمم جو کام ہوا، اور مے بی ٹو دا ایکسٹینٹ شاید پاکستان نے ڈیورنگ جنرل ضیاء الحق ٹینیور چائنا میں دھماکہ کر بھی دیا تھا اور اس کو ٹرائی کر بھی لیا تھا اپنے نیوکلیر بام کو، اور کہ مطلب وی ہیڈ ڈن اٹ. یہ تو فارملی جو ہم نے کیا دنیا کو دکھانے کے لیے، اور آفیشلی جب اس کو ہم نے کیا وہ تب نواز شریف صاحب کے دور میں کیا. لیکن ڈیفینیٹلی ضیاء صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ آسان ہو گیا نا جی. ہی واز دی آرمی چیف، ہی واز دی پریزیڈنٹ، ہی واز دا منی ہیڈ ایز ویل. تو جو کچھ ان کو چاہیے ہوتا تھا ڈاکٹر قدیر خان کو کوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے لیے، وہ یہ پرووائڈ کرتے رہے، اور اس پہ انہوں نے بڑا فاسٹ ٹریک کام کیا اور اس آبجیکٹیو کو اچیو کیا. لیکن ڈیفینیٹلی یہ امریکن ایڈمنسٹریشن کو یہی لارا لگاتے رہے اور یہی کہانی دیتے رہے کہ نو وے، ڈونٹ یو وری، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے، ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ہم تو اس کو پیسفل استعمال کے لیے نیوکلیر پاور کو ہم انرجی کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ آئی واش دے کے رکھا ان کو، اور وہ اس اپنے آبجیکٹیو کو انہوں نے اچیو کیا. مطلب ڈیفینیٹلی دیر سرٹن گڈ تھنگس ٹو اٹ ایز ویل. مطلب ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی جو بھی آئے انہوں نے جو بھی کام کیے جنرل ضیاء الحق نے اس کا کوئی نقصان ہی ہوا پاکستان میں. ڈیفینیٹلی اس کے بہت سارے فائدے بھی ہوئے. نا میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک تو سر پہلے تو انہوں نے رونلڈ ریگن کو جب انہوں نے ان سے گارنٹی مانگی تو ان کو بھی کہا کہ ڈونٹ وری، کوئی انٹینشن نہیں ہے بنانے کی. اور پھر اس ٹائم پہ ورنون والٹر صاحب جو ہیں، جو ایٹ دا ٹائم یونائٹڈ اسٹیٹس ایک آرمی آفیسر تھے جو ایک سیکرٹ وزٹ پہ آئے تھے پاکستان، انہوں نے یہاں پہ آ کے جب وہ آئے تو انہوں نے واضح دیکھا کہ یار نیوکلیر پروگرام تو ابھی بھی چل رہا ہے. انہوں نے آ کے آن گراؤنڈ چیزیں دیکھیں تو انہوں نے ضیاء صاحب کو کنفرنٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یار تم نے تو ہمیں کہا ہوا تھا کہ تم نہیں کرو گے. تو ضیاء صاحب نے کچھ کہا ٹو دی افیکٹ آف کہ او ہو آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو واقعی ہو رہا ہے، پر سر مجھے نہیں پتہ تھا، میں آپ کو یقین دلواتا ہوں یہ بڑا غلط ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. اور ورنون والٹر صاحب نے لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں کہ ایدر جنرل ضیاء ڈڈ ناٹ نو اباؤٹ دا کنٹریز اٹامک بام پروگرام اور جنرل ضیاء واز دا موسٹ سپرب اینڈ پیٹریوٹک لائر آئی ہیو ایور میٹ. I think he was the most superb and patriotic liar he had ever met, because یہ ہو نہیں سکتا نا کہ you are the army chief اور آپ کو پتہ نہ ہو. You appoint the ISI chief, you appoint the strategic command chief, you directly fund the Kauta research laboratories and you don't know کہ وہاں پہ کیا وہ اس کے لیے وہ کیا ہوتی ہے یار، اس پہ وہ پٹاخے چلاتے ہیں، شب برات کے لیے پٹاخے بنا رہے ہیں وہاں پہ. ڈیفینیٹلی وہاں پہ نیوکلیر بام ہی بنا رہے تھے. جی تو آئی تھنک یہ اگین دس ایڈز ٹو دا فیکٹ جو پہلے بھی ہم نے ایک بات کی تھی کہ ضیاء صاحب جو ہیں وہ اپنے دھیمے مزاج کے ساتھ لوگوں کو تھوڑا وہ کر دیتے تھے، ایک فالس سینس آف سیکورٹی دے دیتے تھے، اور پھر ایک دم سے ان کے پیروں کے ہاں جو کچھ چھوٹے سے قد کے تھے، بڑے کائنڈ ان کا ڈیمینر تھا، بڑے آرام سے گفتگو کرتے تھے. اچھا سر، اس ٹائم پہ ضیاء صاحب نے جو ہم آج کل اپنی ایک کاسٹ آف کیریکٹرز دیکھتے ہیں، کچھ اب گزر بھی گئے ہیں، بٹ ان کو انہوں نے فور فرنٹ پہ ان کے لانے میں ایک ہاتھ تھا. فار ایگزامپل جس طرح نواز شریف صاحب کو انہوں نے ہینڈ پیک کیا، اس ٹائم چیف منسٹر رہے یہ، سبسیکوینٹلی پھر ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے. پھر ضیاء صاحب جو ہیں انہوں نے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو بھٹو صاحبہ کا بھی کریئر انہوں نے کافی، ان کا ایک کردار اس کے اندر رول رہا. یہ ایک انہوں نے ولن کا رول ادا کیا جس کے بیسس کے اوپر جو بینظیر بھٹو صاحبہ تھی انہوں نے اپنی کیمپیننگ کی. پھر انہوں نے مشرف صاحب کو ہینڈ پک کیا، جس طرح ہم نے مشرف صاحب کی جب ویڈیو بنائی تھی تو اس پہ ہم نے ڈسکس کیا. آئی فورگیٹ انہوں نے کس پوزیشن کے لیے ہینڈ پک کیا تھا، SSG کی کسی پوزیشن کے لیے کیا تھا. اینڈ ایون انہوں نے عمران خان صاحب کو آفر کروائی تھی اپنی کیبنٹ کی بیک ان دا ڈے. جی جب انہوں نے اس کی محمود خان جنیجو کی کیبنٹ سیک کی تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے عمران واز پلئنگ کاؤنٹی کرکٹ ان UK، تو وہ ان کے ایک دوست ہے اشرف نوابی، اس کے تھرو انہوں نے آفر کی. تو عمران نے کہا جی میں تو پالیٹکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. دیٹ ٹائم عمران کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ پالیٹکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہی واز انجوائنگ ہز لائف اوور دیر. تو لیٹر آن یہ ڈیفینیٹلی وہ تو ڈیسٹنی تھی کہ عمران کو لے آئی.
بٹ ضیاء الحق ہیڈ این آئی ایوری ویئر کہ کس بندے کو لانا ہے، کس طرح لانا ہے، کس میں پوٹینشیل ہے، یہ نہیں ہے. باقی پھر جب آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتے ہو نا تو آپ کے پاس ادارے ہوتے ہیں نا جو آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان پٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہوتا ہے، کس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. بٹ آخر میں میرا خیال ہے ہمیں ڈسکس کر لینا چاہیے جو ان کی مسٹیریس وفات ہے. ایکچولی یہ ایک نیا ٹینک انٹروڈیوس ہو رہا تھا، اس کے لیے ایک جگہ ہے بہاولپور کے پاس خیرپور ٹامے والی، جہاں پہ ٹینکس کا فائرنگ رینج ہے. تو وہاں پر وہ ان کی کوئی ڈیمونسٹریشن ہونی تھی جس پہ غالباً امریکن امبیسڈر نے بھی جانا تھا. اور تو وہ بار بار ضیاء صاحب کو ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ چلیں آپ چلیں آپ چلیں. کو سنا ہے کہ کسی جرنیل نے کو 10-12 دفعہ ان کو فون کال کر کے ریکویسٹ کی کہ سر آپ پلیز ضرور آئیں، پلیز ضرور آئیں. تو وچ ہی ایگریڈ بیکاز آرمڈ کور کے بھی تھے اور یہ وہاں چلے گئے. اب چونکہ یہ گئے تو وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم بیگ بھی ہی ہیڈ ٹو بی دیر. تو وہ اپنے جہاز میں پہلے چلے گئے، وہاں پہ پہنچ گئے. اور جب یہ پہنچے وہاں پہ وہ ایکسرسائز ہوئی اور وہ ایکسرسائز انہوں نے وٹنس کی. اور جب انہوں نے وہ دیکھ لی اور یہ واپس جانے لگے تو ایئرپورٹ کے اوپر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جنرل اسلم بیگ کو کہ بیگ صاحب آپ میرے ساتھ آ جائیں. تو جس پہ جنرل اسلم بیگ نے کہا کہ نہیں سر وہ میرا اپنا طیارہ ہے اور مجھے شاید ملتان جانا ہے یا کوئی اس طرح کی کو بات کر کے جان چھڑائی، جس کی وجہ سے کافی عرصہ وہ اسپرشنز بھی رہیں کہ شاید جنرل بیگ صاحب کی بھی کوئی انوالومنٹ ہے ان کی اسیسینیشن کے اندر. وہ پھر اس کے بعد جب ان کا جہاز ایئر کرافٹ ٹک آف، اوپر جانے کے بعد 2-4 منٹ کے بعد اس نے چکر کھائے، الٹے سیدھا ہوا، نیچے گر کے کریش ہو گیا. وہ ڈفرینٹ تھیریز ہیں، کوئی میل فنکشن ہو گیا، کوئی میزائل ہٹ کیا نیچے سے، کیونکہ انڈیا کا بارڈر بھی زیادہ دور نہیں ہے وہاں سے. اور ایک وہ تھا کہ شاید کوئی پوائزنس گیس تھی جو کاکپٹ میں گئی، تو جب وہ گیس نے اثر انداز کیا پائلٹس پہ تو دے لاسٹ کنٹرول اور جہاز جو نیچے تھا گر کے کریش ہو گیا. نارملی ایئر کریش پہ کوئی چانس کوئی نہیں ہوتا کہ وہ ہو. جنرل اسلم بیگ کا طیارہ ان کے کو پیچھے ٹیک آف کیا تھا. تو اس کو جب پائلٹ نے بتایا کہ ایئر فورس 1 یا پاکستان 1 ہیز کریش، تو ایک آدھا چکر اسلم بیگ نے اپنے طیارے کے اوپر سے لگایا دیکھنے کے لیے بھئی کوئی چانس ہے نہیں چاہیے. وہ دین ہی ڈیسائیڈیڈ اینڈ ہی فلیو ٹو GHQ. سر آج آپ اندر کی بات شیئر کر دیں کہ اصل میں کیا ہوا تھا. ٹوک اوور دی کمانڈ. دیکھیں جب اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے نا تو کبھی بھی وہ اندر کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ کوئی چانس ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ ایسے باہر سے کر دیں، بیکاز جو پریزیڈنٹ کا جہاز ہوتا ہے اس کی بہت سیکیورٹی ہوتی ہے، اس کے بہت چیکس ہوتے ہیں، اس کے بہت ہوتے ہیں. اور جہاز نے کوئی ڈسٹریس کا سگنل نہیں دیا، کوئی مے ڈے کا میسیج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جسٹ وینٹ انٹو اے ڈائیو اینڈ کریشڈ. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان میں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب آپ زیادہ دیر کرسی پہ بیٹھے رہے ہیں تو پھر آس پاس لوگ جو ہیں وہ تھوڑے ڈسکنٹرول. لیکن جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ہی واز سرونگ دی امریکن پرپز وداؤٹ اینی پرابلم، کوئی دقت نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. لیکن اندر پردے کے پیچھے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو، کوئی ایسے خیالات ہو رہے ہوں، کوئی ایسی چینج یہ لانا چاہ رہے ہوں، وہ ہمیں نہیں پتہ، ہمارے علم میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے امریکن نے سوچا ہو کہ ان کو راستے سے اب ہٹا دیا جائے یا ہز ٹائم از اوور. ابھی ہمیں کوئی ڈفرینٹ نیا نظام چاہیے یا نیا کوئی حساب کتاب چاہیے. وہ اس پہ ہم کہہ نہیں سکتے. بہرحال اٹ واز ویری سیڈ اینڈ ویری ٹریجک کہ اس طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی. اور لیٹر آن ان کی ڈیتھ کو انکیش کیا ان کے بیٹے نے، بڑے بیٹے نے، اعجاز الحق نے. وہ ایکٹیو پالیٹکس میں آئے 2-3 دفعہ میں بھی الیکٹ ہوئے ہیں. ادھر بہاول نگر سائڈ سے ان کا ایک حلقہ ہے، وہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں. اور میرا خیال ہے ہی ہیڈ دی پلیئر آف بینگ ان آل دا پارٹیز. آئی تھنک پیپلز پارٹی میں نہیں رہے، باقی وہ سب میں گئے ہیں. ابھی PTI میں آ گئے تھے اور اب شاید PTI کو آج جب اینڈ وی اسپیک ٹو ایچ ادر چھوڑ چکے ہیں. اور اب وہ دیکھیں گے کہ جو پارٹی پاور میں آ رہی ہوگی اس میں چلے جائیں گے.
اور کافی عرصہ وہ یہ تاثر بھی دیتے تھے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اس وقت نہیں ہے. کوئی ایسے کوئی شواہد نہیں ملتے. وہ ہی از آن ہز اون. بٹ سنس ہز فادر ڈیتھ انہوں نے بھی کوئی کاروبار کوئی نہیں کیا. پرابیبلی ہی آلسو ہیڈ انف آف سیونگس. اب مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ بینک کی نوکریاں کرتے ہیں تو وہاں سے کتنی کچھ سیونگز آ جاتی ہیں. مطلب وہ سیونگز ہیو ٹو بی ان ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کہ آپ یو لیو ہیپیلی ایور آفٹر، اور آپ ایک اچھی کمفرٹیبل لائف انجوائے کرتے ہیں اور اس کے مطابق آپ رہ لیتے ہیں. شاید اللہ کرے کوئی اس طرح کے بینک شک میں ہمیں بھی نوکری مل گئی ہوتی. آج کل تو بہت ہی مشکل کام ہے سر. جی 40-50 ہزار کی نوکری ہوتی ہے. تو بہرحال نیورتھلیس ہی از انجوائنگ ہز لائف، اور بھاگ دوڑ کر کے M.A بن جاتے ہیں. اور زیاد صاحب کا جو ٹینیور ہے وہ بہت ہی ایکسائٹنگ تھا. اٹ واز لائک اے رولر کوسٹر. اور شروع میں وہ پہلے بھٹو صاحب کو ہٹایا، پھر اس میں بزی رہے کہ ان کو سزا دلوائی، پھر ان کو پھانسی دلوائی، پھر کچھ عرصہ وہ چیزیں کنٹرول کی، پھر پیپلز پارٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے. پھر اتنے میں افغان وار آ گئی، اس کو شروع کیا نے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہوا ان کے ٹینیور میں، اوجڑی کیمپ والا، جس میں جو سٹاک تھا اسٹنگر میزائلز کا وہ ایکسیڈنٹلی وہاں پہ کوئی حادثہ ہو گیا کہ وہ چل گیا اور وہ چلنے شروع ہو گئے، اور پنڈی اسلام آباد میں وہ ہر طرف گرے، اور جس سے بڑا جانی اور مالی نقصان بھی ہوا. خیر اس کی بھی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ وہ کیا ہوا، کیوں ہوا اور کیسے ہوا. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی امریکنز کی کتاب میں یا CIA کی لاگ بک میں ہوتا ہوگا کہ بندے کی کوئی شیلف لائف ہوتی ہوگی ان کے لیے کہ بھائی 4 6 8 سال جب یہ ایکٹیولی ہمارے لیے کام کر لیتا ہے ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، تو اس کے بعد پھر اس کی شیلف لائف پوری ہو جاتی ہے. تو دے نیڈ ٹو ریپلیس دا پرسن. دے ور روتھلیس. American ambassador went down with it, and there was American brigadier in it as well. پاکستان کے 2 4-star جنرل تھے اور بھی کچھ جرنیل صاحبان تھے، بریگیڈیئرز تھے اور ڈفرینٹ آفیسرز تھے. وہ سارے بیچ میں شہید ہو کے چلے گئے. اور کوئی خاطر خواہ چیز، بیکاز میں کہتا ہوں پاکستانیوں کو تو چلو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، امریکنز تھے تو کوئی رپورٹ اس طرح کی کانکریٹ آنی چاہیے تھی کہ جی یہ والا نٹ جو ہے لیک کر گیا، یا اس والے پرزے کو پرابلم ہو گئی، یا نیچے سے یہ چیز ہٹ کی، یا اٹ واز اے میل فنکشن، یا اٹ واز واٹ ایور اٹ واز. تو وہ بھی جو کہ ان کا گول مول ہی تھا، تو اس لیے مے بی ان کا بھی انٹرسٹ تھا اس کریش کے اندر. بے شک ان کا انٹرسٹ تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ خالی انٹرسٹ ہونے سے نہیں ہو سکتا جب تک اندر کے لوگ ساتھ نہ دیں. بیکاز وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا پلین تھا، کسی عام انسان کا نہیں تھا کہ وہ ہو گیا اور کو پتہ ہی نہیں چلا. بٹ دس از اسٹوری. 11-12 سال ہی ریمین ایز دی چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ دی پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور بڑا والیٹائل ٹینیور تھا ان کا. اچھا سر، ہمیشہ میں اینڈ میں چیز آپ سے پوچھتا ہوں، بٹ میں آج اس پہ ایک سیکنڈ کویشچن بھی ٹیگ آن کرنا چاہوں گا. نمبر 1 کہ تاریخ ان کو کس طرح یاد رکھے گی، بٹ آلسو کہ آج کی جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا سیکھ سکتے ہیں ضیاء الحق صاحب کی رجیم سے؟ دیکھیں میں زیادہ ضروری سوال سمجھتا ہوں کہ دنیا ان کو کیسے یاد رکھے گی یا نہیں یاد رکھے گی. وہ تو آئے اور چلے گئے. آج کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو بہت اچھا سبق ہے کہ جی ہر قیمت پہ دور رہنا ہے. دیکھیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے فوج کے ادارے کی نشو و نما، اس کی پرورش، اس کی بقا اور سلامتی. تو جتنا اس ادارے کو آپ پالیٹکس سے، ملک چلانے کے پروسیس سے دور رکھیں گے، اتنا وہ اچھا رہے گا، اتنا وہ پھلے پھولے گا، اس کی نشو و نما ہوگی. بیکاز یہ تو ایک ڈفرینٹ سائنس آل ٹوگیدر ہے. تو جب آپ اس کو اس کے بیچ میں مکس کرتے ہو، یہ آپ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک انجینئر کو لا کے ایک آپریشن تھیٹر میں کہو کہ آئیں جی آپ مل کے سرجری کرتے ہیں، تو وہ ایک
کھچڑی پکنی ہوتی ہے, کنفیوژن. گو انجینئر نے بھی کچھ سائنس پڑھی ہوتی ہے, کچھ بیسک لاز اس کو فلسفے پتہ ہوتے ہیں, کچھ بایولوجی تھوڑی بہت اس کو بھی آتی ہوتی ہے, لیکن وہ سکسیزفلی نہیں کر سکتا. تو ہم یہ کہیں کہ فوج کا ایڈمنسٹریشن کا پتہ ہوتا ہے, یا فوج میں بھی جو کہ فائنینسز بھی ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں اور مین پاور بھی ہوتی ہے, وہ یہ چل لیں گے. لیکن فوج میں ایک چیز ہے کہ پالیٹکس نہیں ہوتی. فوج میں پالیٹکس نہیں ہوتی. فوج میں دیکھو اگر پالیٹکس ہو نا, تو سامنے سے جب اسمال آرم فائر آ رہا ہوتا ہے اور 100% پتہ ہوتا ہے جوان نے کہ میں نے جانا ہے اور مجھے گولی لگنی ہے اور میں نے مرنا ہے, وہ صرف اپنی یونٹ کے لیے, اپنی پلٹن کے لیے اور اس کی عزت کے لیے اور اپنے جھنڈے کے لیے اور اپنے سی او کے حکم کے لیے, یا اس وقت وہ اپنے پلٹون کمانڈر کے حکم پہ جو 40 بندوں کا سیکشن ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ ہل کیپچر کرنی ہے یا ہم نے اس زمین کو پار کرنا ہے, تو وہ اس وقت اپنی جان دے دیتا ہے. اچھا, اب غیر ضروری سوال پہ آ جاتے ہیں کہ ضیاء الحق کا ٹینیور, ان کی تاریخ آپ کو کیا لگتا ہے, انہیں کس طرح تاریخ جو ہے میرا نہیں خیال کو بہت ایک سیکنڈ سے اس نے کھانس دیا, پورا پوڈ کاسٹ ہمیں پھر سے کرنا پڑے گا, باہر نہیں, میرا نہیں خیال کہ تاریخ کو ان کو بہت سنہرے حروف میں یاد کرے گی. بیکاز آپ دیکھیں کہ آپ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پیپلز پارٹی کے فالوورز ہیں, اور آپ پیپلز پارٹی کے فالوور نہ بھی ہوں, ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ڈیموکریسی کے فالوورز ہیں. وہ سارے سمجھتے ہیں, وہ دونوں تعدادوں کو اگر ہم اکٹھا کریں, دوز who supported پیپلز پارٹی and those who support democracy, if you put them together, it's a big percentage of our country. They feel کہ Mr. Zia ul Haq was the person who derailed the political process. اور پیپلز پارٹی والے تو سمجھتے بھی ہیں. پھر then there is a percentage of people who feel کہ یار he was a Sindhi leader and he was sacked. تو یہ اگر ہم تینوں کیٹیگریز کو اکٹھا کر لیں تو یہ ملک کا 50-60-70% بن جاتا ہے. تو یہ سارے لوگ ان کو سنہرے الفاظ میں یاد نہیں رکھیں گے. پھر ایک پرسنٹیج ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ یار میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں اللہ کو جواب دینا ہے, میں روزہ رکھوں نہ رکھوں, میں یہ کروں نہ کروں. پھر جو ہماری خواتین کا طبقہ ہے, اور آج کل ہماری خواتین جو ہیں جس موڈ کے اندر ہیں, جب ان کو یہ یاد کراؤ, میں نے بات تو کر دی ہے کہ بھئی وہ جناب یہ قانون ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ریپ ہو جاتا ہے زبردستی, تو اس کو بندے کو ہم سزا دیں گے ضرور, لیکن 4 وٹنس آپ نے ساتھ لے کے آنے ہیں جن کے دماغ سین ہو سارا کچھ. تو وہ پرسنٹیج بھی بیچ میں ڈال دیں. تو یہ ساری آپ پرسنٹیجز بیچ میں ڈال دیں تو وہ ایک خاصی تعداد ہے پاکستان کی پاپولیشن کی اور ان کے بچوں کی اور ان کے بچوں کی. تو میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی خاص سنہرے الفاظ میں ان کو یاد کر سکیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ظلم انہوں نے خاص طور پہ پیپلز پارٹی پہ کیا وہ بہت زیادہ تھا؟ دیکھیں, جس ایک خاندان میں اگر کسی کو کوڑے لگے, اس وقت کسی ایک بندے کو جب کوڑے لگے, تو آج اس فیملی کی 10-12-15 خاندان, 20 خاندان, 40 خاندان بن چکے ہوں گے. ان کے بچوں کی شادیاں, ان کے پوتوں کی شادیاں, فیملی در فیملی بن چکی ہوگی. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا میں ایک حج پہ گیا تو میرے ساتھ ایک دوست تھے, کارپیٹس کا بزنس کرتے ہیں, بہت پیارے انسان, بہت پیارے انسان, اتنے پیارے انسان کہ میں کہتا ہوں کہ بالکل فرشتہ سیرت. مطلب بہت مزہ آیا ان کے ساتھ حج پہ. ساتھ ان کی بیگم صاحبہ بھی تھی. ہمارا آج تک ملنا جلنا ہے ان کے ساتھ. مجھے حج کیے ہوئے 20-25 سال ہو گئے. تو وہ لاہور قلعے میں ان کو بند کیا گیا سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر. وہ کچھ چھوٹے چھوٹے ڈنجنز ہیں. مطلب سولیٹری کنفائنمنٹ تو ایک اور چیز ہے نا, اس ڈنجن کے اندر جانا ہی مطلب وہ آپ ورچولی ایسے اندر ایک غیر انسانی کام ہے کسی انسان کو وہاں پہ رکھنا. تو وہ انہوں نے 2-3 مہینے کاٹی ہوئی ہے. تو وہ تو اپنے بچوں کو سناتے ہیں. ہم حج پہ تھے, سب نے کہا اپنے واقعات سناؤ. جب فارغ ٹائم ملا مینا کے اندر کہ بھائی کھانا شانا کھایا سب نے کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنی لائف کو بتائیں, آپ بتائیں. تو
انہوں نے پھر وہ واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا یہ تو میری مائی لائف از اسکارڈ. ہمیشہ وہ بتاتے ہیں بڑے آرام سے پولائٹلی, کوئی انہوں نے کسی کو گالیاں نہیں دیں, کوئی نفرت کا اظہار نہیں کیا. تو دس از واٹ ہی وڈ بی ٹیلنگ ٹو ہز جنریشنس. اور پھر ان کی بچے اپنے گرینڈ چلڈرن کو بتائیں گے کس طرح ہمارے پردادا کے ساتھ یہ ہوا تھا. آئی ڈونٹ تھنک سو ہی ول بی ریممبرڈ ایز اے ہیرو اور ایز اے لیجنڈ. یہ چیزیں ان کے کریڈٹ میں جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے سر. ضیاء الحق صاحب آئی تھنک ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ ان کے بارے میں ہم بیٹھ کے فار آورز اینڈ آورز, جیسا میں نے شروع میں کہا, بات کر جی سکتے ہیں. بے شک کر سکتے ہیں, بے شک کر سکتے ہیں. لیکن آج چونکہ ٹائم کم ہے تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنی ساری بیسز کور کر لیں. اور اگر کسی کو فیل ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی تک جسٹس نہیں کیا تو نو ایشو, ہم ایک اور پروگرام بھی بنا سکتے ہیں. بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری جو اگلی پوڈ کاسٹ ہوگی طارق صاحب کے ساتھ وہ ایک برانڈ نیو سیٹ پہ ہوگی, تو اس کے لیے بھی ہم کافی ایکسائٹیڈ ہیں. چلو اللہ خیر کرے. لیٹس سی کیسا بنتا ہے. باقی سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ.